پاکستان میں مفتی صاحب نے ہمارے دیسی ملحدین کو بہت زیادہ عزت بخش دی ہے. اچھا. یہ سائنس کوئی ایسے ملحد نہیں, ان کے پاس سائنٹیفک نالج نہیں. مجھے پاکستان میں ایک ملحد نہیں ملا جس نے سائنس کی وجہ سے دین چھوڑا. پاکستان میں ایتھیزم ہمارے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں. حضور نے بھائی ہمیں دو چیزیں دی ہیں, قرآن اور اہل بیت. قرآن اور سنت کو تیسری چیز دی ہے تو دسو پھر. جب بھی کوئی شخص یہ حدیث کی بیس پر فرقہ واریت کی مخالفت کرتا ہے تو وہ ایک نیا فرقہ بنانا شروع کر دیتا ہے. ساحل ندیم صاحب مثال کے طور ان کا ٹاپک یہی ہے کہ مولوی نے بیڑا غرق کر دی. میں ساحل ندیم سے شروع کر لیتا جی بھول نہ جاؤ. میرے ذہن میں بھی مولوی کا یہ تصور تھا, حقیقت بتاؤں میں آپ کو, کیونکہ اس میں تھا ایک سفید کرتا شلوار پہننی اور ایک چائنا والی جالیوں والی ٹوپی, بڑا سرما شرما لگا کے نا بڑا شریف سے انسان بنایا تھا کہ ایسے کھڑا ہوں. میں نے کہا میں یہ نہیں بن رہا بھائی. حضرت مفتی ابراہیم صاحب کو بھی 29 سال میں نے ان کے ساتھ گزارے کہ میں نے کبھی اونچی آواز سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا. کہ میں ایکچولی عالم دین کی ٹرم سے میں اتفاق ہی نہیں کرتا. میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ علم حدیث جو ہے پبلک کے لیے کھول دینا چاہیے. جس جگہ پہ آ گئے اس کے بغیر گزارا ممکن نہیں. انہوں نے اپنے ادارے کا نام کیوں رکھا ہوا ہے قرآن اکیڈمی یا قرآن و سنت اکیڈمی کی وجہ سے؟ لوگوں سے کہیں بھائی میرے پاس کیوں ہوتے ہو, قرآن ہے حدیث ہے جاؤ. لیکن اسے آج یہ لگ رہا ہے کہ میں مدارس والا ہوں اور یہ نہیں. یہ ہے. انجینئر صاحب کو میں نے بار بار مشورہ دیا ہے لیکن اب بات مشورے سے آگے چلی گئی. کیا یہ فکری اختلاف جو انجینئر صاحب اور آپ کے درمیان ایک مشہور ہے نا, یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کی بات صحیح ہو, میں رجوع کر لوں گا. یار میں کیوں کسی بابے کی بلا وجہ دفاع کرتا رہا ہوں؟ اگر واقعی وہ غلط ہے تو ہم نے کوئی ٹھیکہ تھوڑی کیا ہے, ہم نے کلمہ تو نبی کا پڑھا ہے. کیا مناظرہ آج بھی کارآمد ہے؟ اور اگر اس وقت آپ کی ملاقات ہو جاتی ان سے تو کیا آج کسی بہتر نتیجے پہ ہم پہنچے ہوئے ہوتے؟ زیادہ تر مرغوں کی لڑائی کا نام مناظرہ ہے. علماء کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ ممبر پہ بیٹھ کے بنو امیہ اور رفع الیدین اور زور سے آمین اور یہ سب چیزیں چھیڑے. سب شریعت ہماری جو ہے اس میں ٹرانسجینڈر کا کوئی کانسیپٹ ہے؟ پورے آدمی کو عورت بنا دیتے ہیں, تو جو بیچ کا ہے اس کو اس طرف کھسکا نہیں سکتے کیا؟ تو ابھی ایسے نا, تو شریعہ اعتبار سے جائز جائز کیا ہے تو واجب ہے. ٹرانسجینڈر سائنٹیفکلی اسپیکنگ امپاسبل ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف آپ کی بات اسپیشل پوڈ کاسٹ پروگرام. اور آج کا جو ایپیسوڈ ہے یہ واقعتاً بڑا اسپیشل ہے کیونکہ فارمیٹ سے بھی ہٹ کر ہے. اور آج کے جو معزز مہمان ہیں یعنی آپ یقینی طور پہ ایک نیا ایکسپیرینس کریں گے انشاءاللہ. مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہت امید ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری جو جغرافیائی سرحدیں ہیں وہ تو ایک مضبوط آرمی کے ہاتھ میں ہیں, تو اس وجہ سے وہاں جو دشمن ہے اس کو بہت آسانی نہیں ہوتی حملہ آور ہونے میں. البتہ ہماری جو نظریاتی سرحدیں ہیں وہاں بھی علماء کرام کا بڑا مضبوط پہرا ہے, لیکن اگر ہم نے وہاں پر اپنا پہرا مزید مضبوط نہ کیا تو خدشہ ہے کہ کہیں جو ہمارے نظریاتی دشمن ہیں ان سرحدات پہ حملہ آور نہ ہو جائیں اور اس میں شاید بہت زیادہ دیر نہ لگے. تو اس حوالے سے بہت سارے حضرات فکر مند رہتے ہیں, چاہے وہ الحاد ہے, چاہے وہ دیگر ازمز ہیں, بہت سارے سیکولرزم, لبرلزم, ایتھیزم. ان ساری چیزوں پہ آپ دو شخصیات کو بہت سنتے ہیں. ان میں ایک وہ خالصتاً مدرسے کی پروڈکٹ اور ٹوپی پگڑی مولوی مفتی جناب مفتی طارق مسعود صاحب ہمارے ساتھ ہیں آج. اور ایک خاص مہمان جو واقعتاً ہمارے مہمان ہیں, مفتی صاحب تو چونکہ جامعۃ الرشید ہی میں ہیں وہ بھی ہمارے مہمان ہیں, بٹ ایک مہمان جو بالکل آؤٹ سائڈر ہیں جن کا مدرسے سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ہی انہوں نے مدرسے میں بیٹھ کے کوئی پراپر علم حاصل کیا اور نہ ہی ان کی پہچان کوئی حلیہ عالمانہ ہے, لیکن ان کی گفتگو, ان کی محنت, ان کی کاوشیں وہ ہماری نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جس قدر ہیں یقینی طور پہ آپ ان کے فین ہوں گے. اور میں بات کر رہا ہوں جناب کیسر احمد راجہ صاحب کی. السلام علیکم دونوں حضرات کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ وقت کے لیے. اور آج ڈیبیٹ نہیں ہے, آج ہم کمپیریزن لیں گے, ایک کوشش کریں گے کہ مدرسے کا جو ایک مولوی صاحب ہے, مفتی صاحب ہے, اس کے نزدیک اس وقت فکری جو یلغار ہے یا فکری پوائنٹ آف ویو سے جو چیلنجز ہیں وہ کیا ہیں ان کی نظر میں, اور اسی طرح سے جو ایک آؤٹ سائڈر ہے جو اس سوسائٹی میں رہتا ہے, وہاں اٹھتا بیٹھتا ہے, لوگوں سے ملتا جلتا ہے, اس کے نزدیک اس وقت سب سے بڑے فکری چیلنجز کیا ہیں اور ان کا پھر حل کیا ہے. آگے بہت ساری چیزیں انشاءاللہ ڈسکس ہونی ہیں. یقینی طور پہ یہ پوڈ کاسٹ آپ کے لیے بہت انشاءاللہ ورتھ فل ہوگا, تو آپ ساتھ رہیے گا ہمارے آخر تک. آغاز کریں گے جناب مفتی طارق مسعود صاحب سے. مفتی صاحب, آپ کی ایک روایتی خطابت تو ہے, جمعہ ہے, بیانات ہیں پراپر سنڈے کے, پھر مختلف مساجد جلسے جلوسوں میں آنا جانا ہے, اب آپ ماشاءاللہ یونیورسٹیز کالجز میں بھی بہت جاتے ہیں, لیکن یوتھ کا آپ کے ساتھ بڑا ایک کنیکشن ہے. تو فکری جو یلغار ہے اس کا جو مین ہدف ہے وہ ہے بھی زیادہ تر نوجوان طبقہ ہمارا.
تو میں آپ سے آغاز میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مفتی طارق مسعود صاحب کے نزدیک اس وقت فکری محاذ پر کون کون سے چیلنجز ہیں جو اس وقت جو ان کے نزدیک الارمنگ ہیں، جو آپ کے نزدیک الارمنگ ہیں، اس پر تھوڑا سا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دشمن اٹیک کہاں سے کر رہا ہے. جی. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا مشہور قول ہے کہ تمہیں حق اور باطل کی اگر پہچان نہ ہو تو باطل کے تیروں کا رخ دیکھ لو کس طرف ہے. تو جو اس وقت مغربی یلغار ہے نا، جو الغزو الفکری جسے کہا جاتا ہے، فکری جنگ، نظریاتی جنگ، اس میں دو چیزوں کو فوکس کیا جا رہا ہے. ان کو ہماری نماز سے، روزے سے، حج سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح. میں نے نہیں دیکھا کوئی ملحد نماز کے خلاف کلپ بنا رہا ہو، یا روزے کے خلاف کلپ بنا رہا ہو، یا ماں باپ کے حقوق کے خلاف کلپ بنا رہا ہو. دو چیزوں کو بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. یعنی بلکہ میں یوں کہوں گا کہ ایک چیز کا اس میں نظریے سے تعلق ہے اور دو چیزوں کا ہماری عملی زندگی سے تعلق ہے. ایک تو آپ کو پتہ ہے وہ معیشت، سودی معیشت کو دنیا میں مسلط کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. سودی نظام کو، تاکہ پیسہ سمٹ کے چند ہاتھوں میں جائے. لیکن اس کے بھی ڈسے ہوئے چند لوگ ہی ہیں. دو چیزیں جن کو بہت زیادہ کیا جا رہا ہے، ان میں ایک تو ہمارے خاندانی نظام کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کو بے حیائی کے نام سے جو طوفان بدتمیزی، گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، میڈیا پہ بھی، اس پہ کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسرا جو الحاد ہے، ایتھیزم میں، دیکھیں جب آپ اسلام کو دوسرے مذہبوں سے کمپیئر کرتے ہیں نا، تو اسلام کا پلڑا 2 اور 2 4 کی طرح بھاری نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی جب آپ اگر مذہب کو مان لیتے ہیں نا کہ خدا ہے، اللہ ہے، یا اللہ نہ بھی نام دیں، آپ اس کو گاڈ کا نام دے دیں، بھگوان کا نام دے دیں، کوئی کریٹر ہے، تو جتنے بھی سوالات ہوں گے نا، کریٹر کیوں ہے، اس کے ہم سے کیا تقاضے ہیں، تو وہ اسلام پہ آ کے ہی آپ کو وہ اسٹاپ کرنا پڑے گا. یعنی اسلام کو آپ کو ماننا پڑے گا. تو پہلے زمانے میں جو بحثیں زیادہ ہوتی تھیں، اسلام کو کمپیئر کیا جاتا تھا عیسائیت سے، یہودیت سے، ہندوازم سے، یہ آپ کو قدیم کتابوں میں بہت ملے گا. اب یہ بحث ختم ہو گئی ہے. لوگوں کو پتا ہے اگر مذہب ہے تو اسلام ہے، ادروائز کوئی مذہب ہے ہی نہیں. ان کے پاس تعلیمات نہیں ہے. لہذا اب جو یونیورسٹیوں میں اور کالجز میں، جہاں تک میری نالج ہے، کیسر راجہ صاحب کی نالج اس بارے میں یقیناً مجھ سے زیادہ ہوگی، جی، کیونکہ ان کا یونیورسٹیوں میں آنا جانا ہم سے زیادہ وہ ہے، ہم ان اور سے رائے لیتے ہیں. اس پورے اس سے نکل کر آئے. یہ اس وقت جو ایتھیزم پھیلایا جا رہا ہے نا، اللہ کے وجود کا انکار، سائنس کو بنیاد بنا کے، کیونکہ لوگوں نے سائنس کو ہر چیز میں ہی معیار حق سمجھ لیا ہے. جو سائنس کی فیلڈ نہیں بھی ہے، وہاں بھی سائنس کو داخل کیا ہوا ہے. تو یہ ایتھیزم جو ہے کہ اللہ کا جب انکار ہوگا تو پھر مذہب کی کوئی حیثیت رہتی نہیں ہے. تو بے حیائی فیملی سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے کہ آپ کا خاندان نظام تباہ ہو جائے، لوگ سب ریاست کے غلام بن کے رہیں، چچا، ماموں، تایا، پھپھو، ابا، اماں، یہ سارا سیٹ اپ ختم ہو جائے. اسٹیٹ ہے، سب کچھ ہے بھائی، جو بھی ہے. تو یعنی یوں سمجھیں کہ اسٹیٹ ہی گویا کہ الہ ہے، معبود ہے. تو اس پر میں بولتا بھی رہتا ہوں، میرے زیادہ تر یہی ٹاپک ہوتے ہیں. اور ایک ہے ایتھیزم. تو یہ بہت ہی مضبوط انداز سے جو ہے نا اس محاذ پہ جنگ ہو رہی ہے. یہ دو چیلنجز آپ، یہ دو چیلنجز میں سمجھتا ہوں کہ الغزو الفکری میں جو فکری جنگ ہے، اس میں سب سے زیادہ ان کو فوکس کرنا چاہیے. بہت شکریہ. کیسر راجہ صاحب، آغاز سیم سوال ہے. مفتی صاحب کی آپ نے بات سنی، آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، یہ جو میرا سوال ہے کہ فکری محاذ پہ جو چیلنجز ہیں، ہمیں کچھ ایڈ کریں گے آپ؟ مفتی صاحب نے جو بات کی آپ نے سن لی، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اتنی شکریہ. تھینک یو. میرا اس پہ لارجلی اتفاق ہے. ایک دو چیزیں ہیں جن پہ میری اسیسمنٹ تھوڑی ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. یعنی ویسٹ میں اگر آپ کہیں کہ لوگ سائنٹزم اور سیکولرزم کا بڑا گہرا تعلق ہے، اس کے پیچھے ایک ماڈرن فلسفی ہے جو رنے ڈیکارٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور وہ اسکیپٹسزم کی بیس پہ ہے، اور اس کے بعد پھر ڈیزم کی موومنٹ اینڈ سو کرتے کرتے جو انڈیویجولزم، پرٹیکولرلی جو ایگزسٹینشیلزم، یہ ساری کی ساری فلسفیز سائنٹزم کو سپورٹ کرتے کرتے انسان کو الحاد تک لے جاتی ہیں. لیکن پاکستان میں مفتی صاحب نے ہمارے دیسی ملحدین کو بہت زیادہ عزت بخش دی ہے. اچھا. یہ سائنس کی وجہ سے ملحد نہیں ہے. اچھا، صحیح. ان کے پاس سائنٹیفک نالج نہیں ہے. اور میں اب تو یہ باتیں پبلک کا ریکارڈ کا حصہ بن گئی ہے کہ سائنٹیفک نالج بھی نہیں ہے. بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیں چونکہ باقی تو نہیں ہے ہی نہیں. یہ اب چونکہ پبلک ریکارڈ کا حصہ چیزیں بنتی جا رہی ہیں، اس لیے آئی تھنک نام لے کے بات کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. جی. ڈاکٹر پرویز ہود بھوئے صاحب، ان کا بایولوجیکل نالج بہت ویک ہے، بہت ویک ہے. اویس اقبال صاحب ابھی انہوں نے کچھ کوشش کی ایوولوشن وغیرہ کے حوالے سے بھی ایک ڈبیٹ میں
آپ کیا انسان وہ اس چیز کو ریپیٹ کرے کہ جس طرح کا نالج انہوں نے شو کیا. اٹس ناٹ بیکاز آف سائنس. اصل پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں ہر ان پٹ کا ایک آؤٹ پٹ ہوتا ہے. آپ ہزاروں گھنٹے کا کنٹینٹ کنزیوم کرا کے ایک پوری جنریشن کو جوان کرتے ہیں ایسے ڈرامے ایسے گیم شوز دکھا کے کہ وہ ان پٹ ایک آؤٹ پٹ مانگ رہا ہے. وہ آپ کے اندر ایک فحاشی کا ماحول بن چکا ہے. اب اس نے اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرنا ہے, وجود دینا ہے. اوکے. اب پرابلم یہ ہے کہ لوگ ایک مورل کننڈرم کا ایک ڈائلیما کا شکار ہو جاتے ہیں کہ مذہب آپ کو جن باتوں سے روکتا ہے وہی آپ کرنا چاہتے ہیں. تو اس کا بہترین حل کیا ہے؟ آپ وجود خدا کا انکار کر دیں, باقی سب جائز ہو جاتا ہے. بالکل. اصل پرابلم یہ ہے آپ کو گرل فرینڈ سے دین روک رہا ہے, بوائے فرینڈ بنانے سے دین روک رہا ہے, ہم جنس پرستی سے دین روک رہا ہے. کنٹینٹ سارے کا سارا آپ یہی دیکھ کے آئے ہوئے ہیں. اب اس کا ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ دین کو ختم کر دیں. لیکن دین کو ختم بھی کیسے کر دیں؟ ایسے تو نہیں کہ آپ نے بٹن آف کر دیا تو دین ختم ہو جائے گا, یہ تو نہیں ہو سکتا. اب اس کو ختم کرنے کے لیے علیحدہ سے پوری ایک پلاننگ ہوتی ہے. وہ ہم کئی دفعہ اس پہ ہم بات بھی کر چکے ہیں. پرٹیکولرلی جو پاکستان کے سوشلسٹ ہیں, یہ لبرل سے بھی زیادہ فعال ہیں اس کام میں کہ انہوں نے پورے اسٹڈی سرکلز بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ اعتراضات کرتے ہیں براہ راست جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ, بیکاز دے آر انٹیلیجنٹ انف. وہ اتنے ذہین ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ دین کا مجموعی انٹرپرائز اس ذات مقدس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر آپ نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر آپ نے ان کو ڈسکریڈٹ کر دیا تو پھر دین کا سارا جو اسٹرکچر ہے وہ کلیپس ہو جاتا ہے. تو وہ پھر کیا کرتے ہیں, لونڈی, غلام, کنیز, یار یہ کیا کرتے تھے, بنو قریظہ یہ کیا کرتے تھے, وہ قرآن کی باتیں بتاتے تھے, سورہ توبہ پکڑو مارو, یہ کیا ساری باتیں ہیں. تو اصل میں یہ بچے جو بہانہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ان کو ایک مورل جسٹیفیکیشن مل جاتی ہے. مجھے پاکستان میں ایک, اور میں ہزاروں لوگوں کے ساتھ کام کر چکا ہوں, ایک ملحد نہیں ملا جس نے سائنس کی وجہ سے دین چھوڑا ہو. اٹس آل اباؤٹ کہ وہ ایک بے حیائی کا اندر وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں, اس کی پروجیکشن کے لیے ماحول چاہیے, ایک مورل پرابلم آیا ہوتا ہے ریلیجن کی وجہ سے, اس کو ریفیوز کر دو تو باقی سارا جائز ہے. اصل پرابلم صرف اتنا سا ہے. مفتی صاحب, کیسر راجہ صاحب سے آف دا ریکارڈ بھی بات ہوتی ہے, پچھلی بار بھی ان سے جب بات ہوئی تو یہ ملحدین کو ازمز کے ان سارے پرچارکوں کو بہت زیادہ لفٹ نہیں کرواتے. ان کا نقطۂ نظر آگے ہم اس پہ بات بھی کریں گے, وہ یہی ہے کہ یہ ہمارے لیے کوئی یہ اتنے ایگزسٹ ہی نہیں کرتے کہ ہم ان کو موضوع بحث بنائیں. ہمیں اپنی طرح سے اپنی حفاظت یا اپنے پریکاشنز تو لینی چاہیے, لیکن ایسا نہیں بنا کر پیش کرنا چاہیے کہ یہ کوئی بہت بڑا ہم اس وقت یعنی ہمارے اوپر حاوی ہو گئے ہیں یا ان کی بہت بڑی تعداد ہے. تو یہ نقطۂ نظر میں نے ان سے سنا ہے, تو آپ کچھ ایڈ کریں گے اس میں؟ دیکھیں, میں ان کے سامنے یہ بات تو نہیں, کیونکہ ان کی تو یہ فیلڈ ہے جو جس فیلڈ کے ماہرین ہوتے ہیں ان میں انہی کی رائے کو ترجیح دی جاتی ہے. لیکن جو ہمیں واسطہ پڑتا ہے تو دیسی ملحدین سے ہی زیادہ واسطہ پڑتا ہے. تو ان کے اشکالات اکثر سائنسی قسم کے ہی ہوتے ہیں, پیچھے اس کے کوئی ٹھڑک ہو وہ تو میرے سامنے آ کے نہیں بتائے گا نا, وہ تو کیسر صاحب زیادہ جانتے ہیں. ہمارے سامنے جو دلائل آ رہے ہوتے ہیں وہ یہی آ رہے دیسی ملحدین کے دیسی, کیونکہ اکثر وہ حوالے دے رہے ہوتے ہیں, یہ سائنسدانوں کے حوالے دے رہے ہوتے ہیں, کتابوں کے حوالے دے رہے ہوتے ہیں. تو لیکن بات ظاہر ہے ان کی بہت ہی معقول ہے کہ وہ بیس جو اس کی ہوتی ہے نا, وہ کوئی اپنی عیاشی ہے. اور ایک مشہور ملحد ہے, میں نام نہیں لوں گا اور زیادہ مشہور نہ ہو جائے, بہت زیادہ مشہور تو نہیں ہے, نام نہیں لوں گا. تو اب کیسر راجہ صاحب کی جو بات ہے نا, اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ وہ ملحد کیسے بنا. اس نے اپنی کارگزاری میں یہ بتایا ہے کہ میں اسلام موسیقی سے روکتا تھا مجھے, اور یہ فحاشی سے روکتا تھا. تو پھر مجھے لگا کہ یار یہ تو ہمیں زندگی کو انجوائے ہی نہیں کرنے دے رہا. تو یہاں سے اس کے الحاد کا سفر ہوا. تو ان کی تائید ہوتی ہے اس سے. اب آج کل تو وہ دلائل سارے سائنسدانوں کے دینے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن اس نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ ابتدا یہاں سے ہوئی تھی. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اچھا, علماء کرام سے اگر ہم وہاں سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو فکری محاذوں پہ جو چیلنجز ہیں, ایک مدرسے کا مولوی صاحب ظاہر 8 سال وہ پڑھتا ہے, علم دین حاصل کرتا ہے, پھر وہ تخصص کرتا ہے, مفتی کرتا ہے. آپ نے بھی ماشاء اللہ سارا پروسیس اس سے گزرے ہیں آپ. وہ کس قدر تیار ہے؟ آپ تو پڑھاتے ہیں نا, دور حدیث شریف میں بھی پڑھا رہے ہیں, دیگر ساتھیوں سے بھی آپ کا وہ سبق کا سلسلہ ہے. تو ایک عالم دین کس قدر تیار ہے, اور آپ کی نظر میں اس کو کس قدر تیاری اور کن پہلوؤں پہ, کن رخوں پہ تیار ہونا چاہیے؟ دیکھیں, اس کی مثال بالکل ایسے جیسے ایک MBBS ڈاکٹر پورا سلیبس پڑھنے کے بعد علاج کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ کہیں بھی اس کو پرمیشن نہیں کہ آپ کلینک کھول کے علاج شروع کر دیں. اور یہ بھی نہیں ہے کہ جو صرف ٹریننگ ہی کر رہا ہو, MBBS نہ کیا ہو, وہ بھی علاج کرتا پھر لوگوں کا.
تو جو درس نظامی ہے یا جو دور حدیث کے بعد طلبہ فارغ ہوتے ہیں ان کی مختلف فیلڈز ہوتی ہیں. تو میری جہاں تک رائے نمبر 1 تمام طلبہ کو تخصص فی الفقہ یعنی افتاء کا فتوے کا کورس اس زمانے میں ضروری ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس زمانے میں گمراہی بہت زیادہ پھیل رہی ہے. فتوے میں آپ اصول فقہ بہت ڈیپ میں جا کے پڑھتے ہیں, یعنی ڈیپ تک جاتے ہیں آپ, اور اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ قرآن و سنت سے مسائل نکالنے کا طریقہ کیا ہے. ورنہ یہ جو اسکالرز بہت سارے آپ کو پتہ ہے قرآن و سنت کا ادھورا علم ہوتا ہے, پھر حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر طلبہ کو مختلف شعبوں میں اسپیشلائزیشن کی ضرورت ہے. صحیح. اور اس میں جیسے جن لوگوں نے اس میں محنت کی ہے, جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک کا اپنا ایک عالم نہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ایک فیلڈ میں بہت آگے تک جا چکے ہیں. حتیٰ کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے بارے میں کسی نے بتایا, ان کے کسی شاگرد نے سنا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت ساری کتابیں حضرت مفتی تقی صاحب کی پڑھی ہیں, لیکن چونکہ ایک خاص طرز میں ایک تجربہ ہے کام کرنے کا, تو تجربہ الگ چیز ہے, کتابیں لکھنا یا پڑھنا ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے. تو حضرت مفتی تقی صاحب نے بھی اعتراف کیا کہ جب کسی غیر مسلم کو اشکالات ہوتے ہیں تو ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے حضرت مفتی تقی صاحب نے کہا کہ میں آپ کی طرف بھیج دیتا ہوں. اوکے. حالانکہ عین ممکن ہے اس اشکال کا جواب ڈاکٹر صاحب نے مفتی تقی صاحب کی کتاب سے ہی پڑھا ہو, لیکن ایک تجربہ ایک الگ چیز ہے. تو اب ایتھیزم ہے یا اور جتنے جو چیلنجز ہیں باندیوں کے بارے میں اشکالات یا جو اسلام پر اٹھنے والے اعتراضات ہیں, تو طلبہ کو درس نظامی قطعاً کافی نہیں ہے ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے. ٹھیک ہے. اگرچہ یہ ماضی میں بھی یہ سوالات اور ان کے جوابات اٹھائے گئے ہیں, لیکن ظاہر ہے جب تک آپ کا علم وہ آپ کے یعنی سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوتے نا زمانے کے لحاظ سے, اس وقت تک آپ پریکٹیکلی کام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہمیں جو بھی جس فیلڈ میں ماہر ہو, چاہے وہ عالم نہ بھی ہو, اس کی کوششوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے, اس کے پاس جانے میں آر محسوس نہیں کرنی چاہیے. اور اگر ہم نئی آر محسوس کریں گے تو ساری زندگی ایسے کہ ایسے ہی رہیں گے. تو طلبہ نہیں مقابلہ کر سکتے جب تک وہ اپنے آپ کو موجودہ زمانے کے لحاظ سے تیار نہ کریں. ٹھیک ہے. اور وہ یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ ہم عالم بن گئے تو اب ہمیں سب کچھ آتا ہے. نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جو جس فیلڈ کے ماہرین ہوتے ہیں نا, جب تک آپ ان سے علوم حاصل نہیں کریں گے, ان کے تجربوں سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے, اس وقت تک آپ کام نہیں کر سکتے عملی طور پہ. آپ دیکھیں اس کی مثال ہے جامعۃ الرشید میں تو پہلے فقہ میں تخصص ہوتا تھا. تو ہمیں یاد ہے ہم ہدایہ قدوری اور بڑی کتابیں اور کتاب البیع ہم نے صحیح مسلم کا پورا تکملہ مفتی تقی صاحب کی پڑھی, اور صحیح مسلم کی پوری کتاب البیوع کی شرح. ہمارے استاذ نے کہا آپ کتنے ہی خرید و فروخت کے مسائل حدیث سے جان لیں, جب آپ کے پاس کوئی خرید و فروخت کا مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے گا آپ نہیں جواب دے سکتے. اور ایسا ہی ہوا. تو اس لیے کہ وہ جو ٹرم استعمال کر رہا ہوتا ہے, اسٹاک ایکسچینج کی ایک ٹرم ہے, ہدایہ میں تو نہیں ہے نا اسٹاک ایکسچینج میں کیا ہو رہا ہے, شیئرز کا بزنس کیا ہوتا ہے. بالکل اصول ہیں, پھر وہ ظاہر اصول ہیں, لیکن جب تک آپ پریکٹیکلی اس کا امپلیمنٹ نہیں ہوتا نا, آپ فارغ رہتے ہو. تو صحیح ہے. پوائنٹ آ گیا جی آپ کا. کیسے صاحب آپ میدان عمل میں ہیں, آپ کی چونکہ پہچان ہی یہی ہے, فکری محاذ میں ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ کام لے رہے ہیں, اللہ توفیقات میں اضافہ کریں. آپ کی علماء کرام سے جو توقعات ہیں اور آپ کو جو ضرورت محسوس ہوتی ہے اس سالڈ علم کی بنیاد کی, یہ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور یہ ضرورت کتنی ہے, اور آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ کیا آپ کی رائے ہے ایک عالم دین جو طلبہ اس وقت علم حاصل کر رہے ہیں یا تازہ فارغ التحصیل ہوئے ہیں یا ایون کسی تخصص میں گئے ہیں, ان کو آپ کوئی ڈائریکشن دیں گے کہ اس ڈائریکشن میں ضرورت ہے کام کی اور ہمیں علماء کرام کو اس پہلو سے سیکھنے کی؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے محاذ کے لیے آپ کو 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. ایک سبسٹنس ہے, مواد ہے, یعنی کہ علم ہے, اور دوسرا کہ آپ اس علم کو کس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں, وہ بھی ایک سکل ہوتی ہے. اس حوالے سے مدارس ہم بڑے کمفرٹیبل ہیں کہ مدارس نے جب ان چیزوں کو سیریس لینا شروع کیا تو یہ ایشو نہیں رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ایک تو ایپسٹمولوجیکل گراؤنڈنگ بڑی سالڈ ہوتی ہے, وہ سالوں لگاتے ہیں, دین سیکھتے ہیں, اور دوسرے علم الکلام اور نمبر آف ادر ویز ان وچ جس طرح سے وہ پروجیکٹ کر سکتے ہیں چیزوں کو مباحث کے ذریعے, گفتگو کے ذریعے, تو یہ پھر قطعی طور پہ یہ ایشو نہیں رہتا. پرابلم اس وقت ہے سبسٹنس کا, کہ درس نظامی بہت یعنی اپنے زمانے کا بڑا ایڈوانس یہ ایک نالج تھا, کازمولوجی اور انجینئرنگ. میں عام طور پہ مثال دیا کرتا ہوں کہ جو تاج محل کے جو آرکیٹیکٹ تھے وہ درس نظامی انہوں نے پڑھا ہوا تھا, انجینئرنگ وہاں سے پڑھی ہوئی تھی, وہاں سے انہوں نے اس کو ڈیزائن کیا. یہ نہیں کہ یہ
عصری علوم کو ساتھ لے کے چلنے والی ایک چیز تھی. اب جب کہ تھیم اس کی وہی رہے لیکن چونکہ اب عصری علوم بدل گئے ہیں تو اس کو اپ ڈیٹ ہونے کی اب ضرورت اس طرح سے ہے کہ جو ماڈرن ازمز ہیں سو ٹو اسپیک، جو کہ الحاد کو سیکولرزم کو سپورٹ کرتے ہیں، اس میں بھلے ایگزسٹینشلزم آ جائے، نائلزم آ جائے، میتھڈولوجیکل نیچرلزم آ جائے، انڈیویجولزم آ جائے، ان سب کو اس میں ایڈ کر کے کہ یہ ہیں کیا، اس میں پرابلمس کیا ہیں اور ان کو ہم ایڈریس کیسے کرتے ہیں. آن ٹاپ آف اٹ اس کے اندر اے آئی آ جائے، آئی ٹی آ جائے، تو یہ اب تقاضے ہیں اس دور کے. تو پھر یہ معاملہ اس طرح سے یہ اتنا زیادہ رہتا نہیں ہے. دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں ایتھیزم ہمارے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ میری چونکہ یہ فیلڈ ہے اور اس میں صرف آپ کیمرے میں بیٹھ کے باتیں نہیں کرتے بلکہ بیہائنڈ دا کیمرہ بہت سی ریسرچ ہوتی ہے، ڈیٹا گیدرنگ ہوتی ہے، انالیسز ہوتی ہے، ٹرینڈز دیکھتے ہیں آپ کس طرف جا رہے ہیں. تو اب ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ اتنے انہوں نے بڑے گروپس بنا لیے ہیں اور پیچھے نکلتا کیا ہے. وہ ایک کوئی عرفان بھائی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، 30 اکاؤنٹس چلا رہے ہوتے ہیں نادیہ کے نام سے، فائزہ کے نام سے. اب اس میں نیچرل اٹریکشن ہوتی ہے، جب بھی اس کو کسی کو اپروچ کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ نادیہ کیا کہہ رہی ہے، تو پیچھے بیٹھے ملک صاحب ہی ہوتے ہیں تو اس سے تاثر یہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ بات انہوں نے آن ریکارڈ ان کے منہ سے نکلی بھی ہے 2-3 دفعہ کہ ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے کہ اسلام ٹھیک ہے. ہمارا یہ ہے کہ ہم ایک دفعہ یہ تاثر پھیلا دے کہ الحاد بہت بڑا پاکستان میں پرابلم بن گیا ہے نہیں. پرابلم سیکولرزم ہے. فرق یہ ہے کہ الحاد ہماری پالیسی پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہے، سیکولرزم کا ہے، جس کی وجہ سے ٹرانسجنڈر ایکٹ جیسی وہ لیجسلیشن ہے وہ بھی بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا میڈیا بھی لادینیت کا شکار ہوا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں سودی بینکاری بھی ہے اینڈ سو فورتھ. یہ سارے کے سارے سیکولر پروڈکٹس ہیں. چونکہ اس کا تعلق ہماری تعلیم سے ہے، اس پہ تعلیمی پالیسی پہ ہے، ایون خارجہ پالیسی سے ہے، تو اس لیے اس کو ہم سیریس لیتے ہیں کہ بھئی اس فکر کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. مدارس یہ کر سکتے ہیں کہ اگر اپنے آپ کو ہم اہنگ کر لیتے ہیں یہ جو عصری علوم ہیں جو کہ 90% کام ہوا ہے. ایک عبارت ہے نا، آپ اس کو زیرو سے بناتے ہیں تو بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن اگر وہ 9 منزلہ ہے تو 10ویں منزل اس میں ایڈ کرنا اتنا مسئلہ نہیں ہے. یہ بس 10ویں منزل ایڈ کرنے والی بات ہے. اب بڑی اچھی بات ہے کہ جیسے جامعۃ الرشید ہے، فارورڈ تھنکنگ پروگریسو ادارہ ہے، اور ادارے 700-800 ادارے اس کے ساتھ اور بھی ہیں. اگر یہ اس کی لیڈ لے لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پالیسی لیول پہ ہم پہنچ سکتے ہیں. جب پالیسی لیول پہ پہنچ جائیں تو پھر ان کے لیے پیچھے اسپیس بچتی نہیں ہے. اور ان کے لیے اسپیس بنی ہی اس لیے ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو، ہم جب کہتے ہیں دین کی بات ہے، عالمی دین کی بات ہے، اب میں ایک عالمی دین کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں لیکن میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ میں ایکچولی عالمی دین کی ٹرم سے میں اتفاق ہی نہیں کرتا، اس لیے کہ ہم نے دین کو ضرورت تھی، میں سمجھ رہا ہوں 1857 کے بعد بڑی ضرورت تھی اس کو پروٹیکٹ کرنے کی، لیکن ہم نے زیادہ پروٹیکشن دی ہے اخلاقیات کو اور عبادات کو. کوزمولوجی بھی دین کا علم ہے، سائنس دین کا علم ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا جو ہے قرآن میں کہ غور و فکر کرتے ہیں جو لوگ یہ کائنات پہ اور اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیل پہ، اللہ سے وہ کہتے ہیں کہ تو نے بے مقصد نہیں بنایا. تو فلاسفی آف سائنس تو ہمیں قرآن میں نظر آتی ہے. تو جو معیشت ہے وہ بھی عالم دین ہو سکتا ہے جو معیشت کا عالم ہے، اگر اس کو اسلامی معیشت کا پتہ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے مدارس عبادات اخلاقیات سے آگے بڑھ کے ان سارے چیلنجز کو لیتے ہیں جس کی ان میں کیپیبلٹی ہے، پھر کوئی ایشو نہیں ہے ہمیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب. ایک تو کیسا آپ نے جو بات کی نا کنٹمپریری ایجوکیشن کی، عصری تعلیم کو ساتھ میں لے کر چلنے کی، اس کے آئی تھنک ایک تو جنرلائز آپ نے اس کو کیا کہ مطلب وہ تاج محل بھی بنایا تھا انہوں نے فلاں، اور آج تقاضے بدل گئے ہیں، آئی ٹی وغیرہ. ہم چونکہ سالڈ بات کر رہے ہیں نا کہ ہم تو ہمارا تو اسپیسیفک ایک وہ ہے کہ فکری محاذ پہ ہمیں جو ایک عالم دین کو ایڈیشنلی جن چیزوں کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، پڑھنے کی ضرورت ہے، تو اس کو تھوڑا سا اسپیسیفک کر کے اگر 30 سیکنڈ میں آپ بتائیں کہ وہ کون سے علوم ہے. جیسے فلسفہ ہے، جدید علم کلام، یہ ضروری ہے نا. سائنسی علوم کی آپ بات کر رہے ہیں تو سائنسی علوم کون سے جن کا روب آپ پرویز ود بھائی ہم پہ ڈالتے رہتے ہیں اور آپ ان کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں بیٹھ کے؟ ان کے اور کسی سائنسی علم سے تو ہمیں پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمیں پرابلم صرف ایک سے ہی ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ وہ خالص سائنس نہیں ہے، نظریہ ارتقاء. اس میں سائنسی ٹرمز ہیں اور وہ ایک ایسی فلسفی ہے جس کو سائنس میں چھپا کے اسمگل کیا جاتا ہے. وہ ہمارے مدارس میں بالکل پڑھائی جانی چاہیے. لوگ بہت ایسے ہمارے علماء بھی ہیں، اسکول بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے تو ہیں لیکن کہتے ہیں کہ نہیں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں کہ نہیں بھائی، ان سے یہ نہ کہیں کہ یہ ٹھیک اس لیے نہیں ہے کہ اس میں یہ تمہارے دین کے خلاف ہے. یہ دلیل نہیں ہے.
کم سے کم آج کے بچے کے لیے دلیل نہیں ہے. وہ جب کالج میں جائے گا تو اسے کوئی آدمی کہے گا ایوولوشن، تو کہے گا دین ٹھیک نہیں ہے، تو آگے 2-4 سوال دین پہ کرے گا، بات تو ختم. دین تو اس نے پڑھا نہیں ہے. اس کو بتائیں اس میں سائنٹیفک پرابلمس کیا ہیں. جب کوئی آدمی آپ سے آ کے کہتا ہے نا کہ 5 اور 5 12 ہوتے ہیں، تو آپ کو قرآن کھول کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اس کو کس طرح سے مقابلہ کروں. آپ کو میتھس کی ضرورت ہے، دیکھیں کہ واقعی 5 اور 5 12 ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں. تو ایوولوشن کا آپ تقابل کریں سائنسی بنیادوں سے کریں، جو فلسفی آف سائنس ہے اس کو سامنے رکھ کے کریں. صرف اتنی سی بات ہے. یہ اگر ہمارے مدارس میں یہ شروع ہو جائے اور اس کے ساتھ جو آگے میں نے ازمز کہے ہیں وہ شروع ہو جائیں، تو میرا خیال ہے کہ ہم درس نظامی کو ہم آہنگ کر لیں گے. شکریہ مفتی صاحب. مذہبی اسکالرز یا مذہبی اسکالرز تو ظاہر بڑی جدید ایک ٹرم ہے. ہم علماء کرام کی بات کرتے ہیں، خطباء حضرات کی بات کرتے ہیں، جو مساجد کے ممبر پہ اپنا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، درس قرآن مسجد میں دے رہے ہیں، درس حدیث دے رہے ہیں. ان کی بجائے آج کا جو نوجوان ہے اس کی جو اٹریکشن ہے وہ مفتی طارق مسعود صاحب کی طرف اس لیے بھی ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب ظاہر ہے ایک بہت ہی فیمس پرسنالٹی ہیں، ان کی بات کرنے کا سٹائل ڈفرینٹ ہے. یعنی صرف ایک مفتی یا ایک عالم دین ہونے کے ساتھ ایڈیشنلی بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ ایڈ ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو اس کی اٹریکشن ہے وہ ان لوگوں میں ہے جو یعنی پراپر یا تو عالم دین نہیں ہے اور ان کا حلیہ بھی علماء صلحاء والا نہیں ہے، اور وہ یعنی ان کا خاص نعرہ بھی یہ ہے کہ یہ مدرسہ مولوی یہ کیا ہے، چھوڑو ان کو جو ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اور خاص طور پہ میں یہاں پہ کوٹ بھی کروں گا کہ وہ آج کل ایک بات بہت ہونے لگی ہے کہ قرآن حدیث، قرآن اور سنت. اور مرزا صاحب پہ ہم آتے ہیں، ان کا جو ایک دلیل ہے کہ حضور نے بھائی ہمیں 2 چیزیں دی ہیں، قرآن اور اہل بیت، قرآن اور سنت، کوئی تیسری چیز دی ہے تو دسو پھر. تو یہ جو چیز ہے، جو نوجوانوں کی اٹریکشن اس طرف ہے علماء کو چھوڑ کر ادھر. اچھا، اس میں جو باقی لوگ ہیں جو علماء نہیں ہیں، جن کا مدرسے کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، ان میں آف کورس بہت اچھا کام کرنے والے ہیں. میں جانتا ہوں کہ مفتی صاحب بھی ایسے بہت سارے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، صرف باتوں کی حد تک سپورٹ نہیں کرتے، اور بھی جو ایک سپورٹ ہے وہ بھی میں جانتا ہوں ذاتی طور پہ. لیکن یہ جو ایک ماحول بن گیا اور یونیورسٹیوں میں جا کے علماء سے دوری پیدا کی جا رہی ہے، میں نام لینے میں کوئی اور محسوس نہیں کرتا. ساحل ادیم صاحب مثال کے طور پہ، ان کا ٹاپک یہی ہے کہ یہ مولوی نے بیڑا غرق کر دیا، یہ مدرسے والے کیا کر رہے ہیں، یہ تو بزدل لوگ ہیں. کیسے ایڈریس کریں گے اس ایشو کو؟ میں ساحل ادیم سے شروع کر لیتا ہوں، بھول نہ جاؤں. ساحل ادیم صاحب نے علماء کی تعریفیں بھی کی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مخالفت ہے. میں نے چونکہ بہت سارے کلپ سنے ہیں، لوگ بھیجتے رہتے ہیں نا بھائی اس کا کیا جواب ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ مولویوں کی مخالفت ہی کی ہے، تعریفیں بھی کی ہیں انہوں نے. میرا خیال ہے ساحل ادیم صاحب کا مقصد، یا جو اس طرح کے اسکالرز کہتے ہیں نا مولوی ایسے، تو ان کا مولوی کا مطلب کیا ہے، ان کے یہ پہلے دیکھنا پڑے گا. دیکھیں، اگر آپ گاؤں دیہاتوں میں جاتے ہیں یا پنجاب میں جا کے خطیبوں کی تقریریں سنتے ہیں تو آپ بھی بولیں گے مولوی ایسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو مولوی کا جو پبلک کے سامنے مولوی آیا ہوا ہے نا، وہ تو اسی ٹائپ کا آیا ہوا ہے. پبلک کے سامنے جو مولوی آیا ہوا ہے، جو مسجدوں میں گاؤں دیہاتوں میں خاص طور پر جو علاقے پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ جائیں ڈیفنس میں، کلفٹن میں، ملیر کینٹ میں، یہاں کے مولوی میں بڑا، کیونکہ سلیکشن ایک خاص معیار کے مطابق ہوتی ہے. بحریہ ٹاؤن میں، ان جگہوں پہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی اٹھ کے آ جائے. سعودی عرب میں جائیں گے تو وہاں کوئی نہیں کہہ رہا ہوگا مولوی ایسے ہوتے ہیں. بھائی ایک سلیکشن ہوتی ہے، پورا ایک جو ہے وہ کرائٹیریا ہے، اس کے بعد جا کے مولوی کو رکھا جاتا ہے. لیکن پاکستان میں ایسا کوئی کرائٹیریا تو ہے نہیں. پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بہت جگہ، ہر جگہ نہیں لیکن بہت ساری جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو یا تو آپ جن چڑیل بھوت بھگانے کا کام شروع کر دیں، آپ کھربوں روپے کمائیں گے آپ، یا پھر آپ یہ کہ ایک 4 دیواری کھڑی کریں، اس میں یتیم بچے لائیں، یتیم بھی نہ ہو، دیکھنے سے یتیم لگ رہے ہوں، وہ لا کے آپ رکھیں، اور اس کے نام پہ آپ پھر لوگ نہیں، کوئی معیار نہیں ہے، لوگ پیسہ دیتے ہیں اور آپ نوٹ چھاپتے ہیں. پھر مسجد میں بکتی ہیں. ایک مولوی کو میں نے پکڑا، پتہ نہیں کتنے لاکھ میں ایک مسجد خرید رہا تھا، وہ مولوی اس سینس میں کہ لوگ اس کو مولوی کہہ رہے تھے. تو جب ظاہر ہے اس طرح کے لوگ بھی ہیں جنہوں نے یہ دیکھا ہے کہ مسجدوں میں بس وہ ایک دوسرے کے خلاف فتوی بازی، تو وہ تو بدکے ہوئے لوگ ہیں. تو وہ جب اس طرح کے اسکالرس کو سنتے ہیں تو وہ ان کی روح کو تسکین ملتی ہے کہ یار بالکل صحیح کہہ رہی ہے. میں ان لوگوں سے کہتا ہوں آپ دینی مدارس میں آؤ، وہ علماء سے ملو جو بخاری پڑھا رہے ہیں، مسلم پڑھا رہے ہیں، فقہ پڑھا رہے ہیں، عربی گرامر پڑھا رہے ہیں. جو میں جب میرے ذہن میں بھی مولوی کا یہ تصور تھا، حقیقت بتاؤں میں آپ کو. اچھا، یعنی میرا اتنی اگر ٹائم ہے تو میں 5ویں کلاس میں نا 14 اگست پہ ایک ٹیبلو ہوتا ہے نا جو بچوں کے پروگرام ہوتے ہیں، تو اس میں یہ طے ہوا کہ جی فلاں کو آرمی کا آفیسر بنایا جائے گا، فلاں کو نیوی کا آفیسر بنایا، فلاں کو مزدور بنایا جائے گا. ایک ملی نغمہ چلانا تھا، ملی نغمہ تھا میرے مزدور اس طرح کرتے ہیں تو اس میں مزدور کو دکھائیں گے، میرے فوجی جوان ایسے تو پریڈ کرتے ہیں فوجی.
تو اس میں ایک مذہب کا بھی تھا، تو مجھے بنا دیا مولوی. ٹھیک ہے، میں نہیں بنا. اچھا. میں نہیں بنوں گا، کچھ اور بنا کچھ. کیونکہ اس میں تھا ایک سفید کرتا شلوار پہننی اور ایک چائنا والی جالیوں والی ٹوپی، بڑا سرما شرما لگا کے نا، بڑا شریف سا انسان لگانا تھا کہ ایسے کھڑا ہوں. میں نے کہا میں یہ نہیں بن رہا بھائی. تو دیکھیں، میں حالانکہ ہمارا مذہبی گھرانہ ہے، تو کیا میرے ذہن میں ایک عجیب سا امیج بنا ہوا تھا، یار یہ کیا ہے، میں بنوں کوئی آرمی کا آفیسر بناؤ یا مجھے نیوی کا بناؤ یا مزدوری بنا دو. تو میں آج یہ بات سوچتا ہوں کہ یار کیا لاشعور میں میرے ذہن میں کانسیپٹ ہی غلط بیٹھا ہوا تھا کہ یار یہ کچھ چندہ مانگنے کی مشین ہے یا پتہ نہیں کچھ ہے ایسے. تو آپ دیکھیں جو بچہ، یعنی میں اپنی بات کر رہا ہوں، اتنی نفرت کر رہا تھا مولوی بننے سے کہ اس کو کرتا شلوار پسند نہیں تھا، اور میں پھر انٹر میں ایک آزاد ماحول سے نکل کے میں مولوی بننے کے لیے باقاعدہ مدرسے میں داخل ہوا. وجہ کیا ہے، میں نے مفتی رشید احمد صاحب کو دیکھا، میں نے مفتی عبدالرحیم صاحب کو دیکھا. جب میں نے ان کو دیکھا میں نے کہا یار یہ تو الگ ہی ٹائپ کے مولوی ہیں، صحیح ہے نا، تو یہ الگ ہی لوگ ہیں. ان کے تو چلنے کا انداز، بات کرنے کا انداز، اینالائز کرنا کسی چیز کو. ہمارے مفتی رشید احمد صاحب کیسے ٹھہر ٹھہر کے بات کرتے تھے، ایک ایک چیز میں کیسا بہترین تجزیہ. اور کبھی میں نے حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کو بھی 29 سال میں نے ان کے ساتھ گزارے کہ میں نے کبھی اونچی آواز سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی اونچی آواز سے ایسے اخلاق. تو مجھے لگا یار یہ تو الگ ہی کوئی مخلوق ہے. تو ہماری جو یونیورسٹی اور کالج کا لڑکا ہے وہ مدارس سے دور ہے. تو وہ گاؤں دیہاتوں میں کوئی لڑنے بھڑنے والے مولانا ان کو نہ. یہ یوٹیوب پہ بھی تو جنگ چھڑ رہی ہے نا، وہ مولوی اس کے خلاف، وہ اس کے خلاف، وہ اس کے خلاف. تو کیا امیج جائے گا؟ آج بھی دینی مدارس میں جو ہمارے ٹیچرز ہیں، پڑھانے والے، وہ یوٹیوب پہ نہیں ہے. یہ تو میں اندھوں میں کاڑا راجا بن کے نا یوٹیوب پہ وائرل ہو گیا، اس لیے کوئی تھا ہی نہیں. تو یہ چل رہا ہے سیٹ اپ. ایک وجہ تو یہ ہے جس کی وجہ سے لوگ پھر مولویت کے لفظ سے لوگوں کو چڑ ہو گئی ہے. تو لوگ چاہتے ہیں، اسلام سے ایک محبت ہے لوگوں کو، ویسے بھی باپ دادا کی دین سے محبت ہوتی ہے، پھر اسلام تو ایک ویسے ہی ایک اٹریکٹیو ہے. تو جب لوگوں کو اسلام ملتا ہے ٹائی کوٹ والے سے، تو پھر لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار کسی طرح ان مولاناؤں سے جان چھڑائیں ہم. ایک وجہ تو یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ مولانا ٹائپ کے لوگوں کا بھی بہت قصور ہے. وہ یہ ہے کہ جیسے قیصر راجہ صاحب نے بھی تھوڑا اشارہ کیا نا، 1857 کے بعد جو ہندوستان کے حالات چینج ہوئے، اس وقت تو ایک ہی شیلٹر کے نیچے دین دنیا ایک ہی تھا، کوئی فرق نہیں تھا مسٹر اور ملا میں. ایک مجبوری کے تحت علماء نے دینی مدارس کی بقا کے لیے اس کی کوشش کی کہ بھائی کسی طرح دین کے علم کو بچایا جائے. دنیا کا علم فی الحال دنیا داروں کے لیے چھوڑ دیا جائے، لیکن کیونکہ وہ بقا کا مسئلہ تھا. بالکل. تو اب اس کو وہ اس کی وجہ سے مسٹر اور ملا کا فرق پیدا ہونا شروع ہوا. ہمیں جو انگلش 50 سال پہلے سیکھ لینی چاہیے تھی وہ آج ہم سیکھ رہے ہیں. تو وہ جو لینگویج بیریئر ہے، آپ کو پتہ ہے آپ کی سرکاری زبان انگلش ہے، سارے جدید علوم سارے انگلش میں، اردو ہے، انگلش میں ہے نا سارے. تو وہ سب سرکاری زبان تو اردو ہے، چلو سرکاری زبان کہنے کو اردو ہے، آفیشلی جو ہماری زبان ہے نا وہ اردو ہے. قومی زبان اردو ہے ہماری. آفیشلی جو ہماری زبان ہے وہ تو انگلش ہے نا. یہ کمال ہے اس وجہ سے. بس یہ اٹھ پٹانگ چل رہا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا انگلش سیکھنی ہے کہ اردو سیکھنی ہے. وہ میں ایک دفعہ جہاز میں جا رہا تھا، ایک صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو سب لوگ اخبار پڑھ رہے تھے. بہت پرانا واقعہ ہے. اس وقت پھر بھی لوگوں میں کچھ اخبار پڑھنے کا رجحان تھا. تو وہ نہ انگلش اخبار منگوا رہے نہ اردو اخبار. میں نے کہا آپ انگلش اخبار پڑھ لیں، اگر اردو نہیں، کہہ رہے مجھے انگلش نہیں آتی. میں نے کہا پھر اردو پڑھ لیں، کہہ رہے وہ بھی نہیں آتی. تو میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے میں انگلش میڈیم میں پڑھا ہوں. تو اردو تو اس لیے نہیں آتی کہ انگلش میڈیم میں پڑھا ہوں، اور انگلش اس لیے نہیں آتی کہ پڑھائی تھی نہیں اسکول میں. تو کہہ رہے کہیں کا بھی نہیں رہا میں. اور میجورٹی کا یہی حال ہے پاکستان میں، میجورٹی کا یہی حال ہے، کیونکہ اب تک فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا کہ ہم نے یہ علم انگلش میں حاصل کرنا ہے یا اردو میں کرنا ہے. تو وہ تو پتہ نہیں کب جا کے یہ مسئلہ حل ہوگا. اچھا وہاں تھے کہ اب مصر اور مولوی کا جو فرق بڑھنا شروع ہوا نا، تو وہ جو ایک بیریئر تھا لینگویج کا، وہ اتنا بڑا بیریئر ہے کہ یونیورسٹی اور کالج کے لڑکوں کو علماء کی زبان ہی سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور علماء کو ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو وہ جب دیکھتے ہیں نا کہ ظاہر یعنی وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، اللہ نے ہر پیغمبر اس قوم میں بھیجا، انہی کی زبان میں بھیجا. تو زبان کا بیریئر تو اللہ نے کہیں برداشت ہی نہیں کیا نا، یعنی لینگویج بیریئر پیغمبروں میں اللہ نے نہیں کہا کہ بھئی ان کی زبان ان کی زبان میں فرق ہو. آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو جو فرعون کے محل میں تربیت دی گئی ہے، اس میں بہت بڑی حکمت یہ تھی کہ اس کلچر سے واقف ہو جائیں. موسیٰ علیہ السلام غلام قوم میں پیدا ہوئے ہیں، تیار کیا جا رہا ہے رائل فیملی جو اس زمانے میں تھی ان میں دعوت کے لیے، تو وہیں پلوایا گیا انہی کے محل میں، تاکہ اس سوسائٹی کے مزاج سے واقف ہوں، ان کی زبان سے، ان کے محاوروں سے واقف ہوں وہ، ان سے بڑا کام لینا تھا اللہ تعالیٰ نے.
تو جب تک آپ جو ہے یہ زبان کا بیریئر ختم نہیں کریں گے، اور دینی مدارس میں جیسے جامعۃ الرشید کی ایک پالیسی ہے کہ دینی مدارس میں 70% دین کی تعلیم ہو، 30% دنیا کی تعلیم ہو، اور ہماری یونیورسٹیوں میں 70% دنیا کی تعلیم ہو، 30% دین بھی ہو. تو جب تک یہ بیریئر ختم نہیں ہوگا تو لوگ اسی طرح ہی کنفیوز رہیں گے. اور پھر وہ یہی ہے کہ جب میدان خالی ہوتا ہے تو پھر جس کے ہاتھ میدان چڑھتا ہے وہ آ جائے. اس میں اچھے اسکالرز بھی ہیں، یہ نہیں کہ سوٹ اور ٹائی میں سارے غلط ہیں، اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں. جو برے ہوتے ہیں بعض وہ اچھی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، جو غلط ہوتے ہیں بعض وہ جو صحیح ہوتے ہیں بعض وہ غلط باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو کھچڑی چل رہی ہے. نہیں، میں آپ کے ساتھ ایک جگہ گیا تھا اور وہاں آپ نے بیان بھی نہیں کرنا تھا اور کوئی اور بھی تقاضا نہیں تھا، اور آپ ماشاءاللہ ان کو شاباشی بھی دے کر آئے، ان کو آپ نے مالی سپورٹ بھی کی. مجھے یاد ہے، آپ کو یاد نہیں ہوگا، میں بتانا نہیں چاہتا یہاں پہ. کیسر صاحب، ایک آج کل مسئلہ ہے ہمارے ہاں، اور وہ ایک آڑ ہے، بیسیکلی بہت بڑی آڑ ہے، اور اس آڑ کے پیچھے لوگ بڑے بڑے، جس کو کہتے ہیں نا بازاری سے لفظ، کانڈ کر جاتے ہیں. مثلاً وہ کوئی بھی مطلب انہوں نے کسی عالم دین پہ، کسی بزرگ ہستی پہ، صحابہ کرام تک، اہل بیت عظام، یا اس کے بعد جو تابعین، تبع تابعین، یا ائمہ، جن پر بھی انہوں نے اٹیک کرنا ہوتا ہے نا، قرآن حدیث کی ایک آڑ ہے کہ جی وہ اسی کلمہ حضور دا پڑھا ہے، اسی کسی اور دا. یہ جو ایک چیز ہے، آپ کو اس فکری جو ایک میدان ہے، اس میں آپ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ ایک عرصے سے، اس آڑ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کا جو یوز ہے اس وقت، اور یہ بہت اٹریکٹیو ہوتا ہے اس بندے کے لیے جو ذرا یعنی کورا کاغذ ہے، جس کو دین نیا جس نے سیکھنا شروع کیا، اس کے لیے تو بہت بڑی ایک جسٹیفیکیشن مل جاتی ہے نا اس بندے کو فالو کرنے کے لیے کہ یار قرآن اور حدیث ٹھیک، صحیح تو کہہ رہا ہے. اور پھر وہ حدیث بھی پیش کر دیتے ہیں، اور کوئی بندہ آتا ہے تو حدیث ثقلین بھی پیش کر دیتے ہیں. یہ جو آڑ ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اور اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اصولی طور پہ تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، بالکل. اس میں تو اس میں تو کوئی اسلام کا کوئی تقاضا ایسا نہیں ہے. ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ جو ہمارے دل کی خواہشیں ہیں کہ ہم بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے معاملت کرتے، خدمت کرتے، وضو کراتے، ان کے حکم پہ جہاد کرتے، وہ صحابہ نے کیا ہے، تو نیچرلی ہماری ایک عقیدت ان سے بنتی ہے. لیکن قرآن میں بہت سی آیات ایسی ہیں جہاں پہ صحابہ کی بڑے سخت الفاظ میں تربیت بھی کی گئی. اللہ تو اللہ ہے، اللہ تو یونس علیہ السلام کے بارے میں کہہ سکتا ہے، یاد کرو وہ جو بگڑ کے چلا گیا، تو وہ تو اللہ ہے، وہ تو کہہ سکتا ہے. کیسر احمد راجہ کیا اس لب و لہجے میں، اور پھر لب و لہجے کو بھی چھوڑے، وہ بھی سبجیکٹیو چیز ہوتی ہے، آؤٹ کم اس کا کیا ہے آخر کار، یعنی کہ اس بات سے آپ کیا نکال رہے ہیں. تو مثال کے طور پہ میں کسی بزرگ ہستی کے بارے میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں کہ دیکھو ان سے فلاں غلطی ہو گئی تھی، اوکے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے، وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، وہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے. میرا مسئلہ اس وقت کیا ہے؟ میرا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ میری ایکسپورٹس نہیں ہے، میں ہر چیز پہ میں ڈیپینڈ کرتا ہوں. میں جس سسٹم کے اندر رہ رہا ہوں وہاں میرے بچوں کو خالص دودھ نہیں ملتا، سودی بینکاری سے میں نبرد آزما ہوں، میں جان نہیں چھڑا پا رہا. جو بحثیت مسلمان میرا مسئلہ ہے، وہ میں نے اس کی اونرشپ لے کے میں نے اس کو حل کرنا ہے. تو اگر 4 لوگ مجھے سنتے ہیں تو میرا کام یہ بنتا ہے کہ میں ان کو اس طرف لے کے جاؤں، بجائے اس کے کہ میں فلاں کتاب میں ایسا لکھا ہے اور فلاں یہ دیکھو اس حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے. شور وہ ضروری چیزیں ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ، اور یہ جو اسکالر حضرات ہیں ان کو چیز بہتر طریقے سے پتہ ہونی چاہیے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے تو ہر حدیث بھی شریعت کا حکم نہیں ہوتا. بہت سے لوکلائزڈ ایشوز ہوتے ہیں جو اسی ٹائم کے لیے ہیں کہ یہ اس کو ایسے کرنا ہے، بات ختم ہو جائے گی. میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ علم حدیث جو ہے پبلک کے لیے کھول دینا چاہیے. جس جگہ پہ آ گئے اس کے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے. اب جرح و تعدیل، اسماء رجال، یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو عام کر، جب کہتے ہیں یہ صحیح حدیث ہے تو عام لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کا یہ درایتاً صحیح ہے یا روایتاً صحیح ہے، اس کے اوپر یہ شاذ، یہ ساری چیزیں جو ہے کھول دینی چاہیے. بالکل یہ مدارس کو لیڈ لینی چاہیے. تو ایک تو میرے خیال میں یہ ضروری چیز ہے. نہیں، اصل میں تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا آپ کو. اصل میں وہ لوگ یہی کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں دیکھو سب سے پہلے آپ لوگوں کے جو مسئلے ہیں نا، جتنے بھی مسئلے ہیں، یہ جتنے آپ نے گنوائے ہیں جو مسئلے، یہ مسئلے ہیں اس لیے کہ تم لوگ پیچھے پڑے ہوئے جن لوگوں کے، جن بابوں کے، جن بزرگوں کے، ان کو چھوڑو یار. قرآن اور حدیث ایک ہی سیدھی چیز ہے، اس کو پکڑو، نماز روزہ اپنا سیدھا کرو، بس اپنے کام میں لگو. کیا تم لوگ کوئی ایک فرقے کے پیچھے، کوئی اس فرقے کے پیچھے، کوئی اس فرقے کے پیچھے؟ تو وہ اپنی دعوت میں یہی تو کہہ رہے ہیں وہ کہ ان چیزوں سے نکلو تاکہ اپنے حقیقی ایشوز کی طرف آؤ. میرے ایک پبلک پوزیشن ہے اس پہ، یہ بات میں کئی دفعہ پہلے کہہ چکا ہوں. اگر
آپ کا ویو یہ ہے کہ وہ قرآن اور حدیث ہے تو آپ کیوں بابوں کے پیچھے پڑے ہو یا کیوں مدارس یا باقی جو ہیں کہ آپ ان سے کیوں سیکھتے ہو؟ یہ چیزیں موجود ہیں. ٹھیک ہے جناب، میں قرآن اور حدیث سیکھنا چاہتا ہوں. اب مجھے بتائیے میں کس سے سیکھوں؟ آپ مجھے بتائیے. چلے ضمنی طور پہ آپ نے آگے انجینئر صاحب کا نام لیا، وہ بھی اس نظریے کے قائل ہیں. وہی بالکل. انہوں نے اپنے ادارے کا نام کیوں رکھا ہوا ہے قرآن اکیڈمی یا قرآن و سنت اکیڈمی؟ کسی طرح سے لوگوں سے کہیں بھائی میرے پاس کیوں آتے ہو، قرآن ہے حدیث ہے جاؤ. یہ تو اصول نہیں ہو سکتا نا کہ فلاں سے نہ سیکھو کیونکہ میں تمہیں سکھا رہا ہوں کہ فلاں سے نہ سیکھو. اصول ہے تو پھر مجھ سے بھی نہ سیکھو. بڑی سمپل سی بات ہے اگر آپ نے اصول کو مینٹین کرنا ہے تو. ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو یہ جو چیز ہے یہ فلاں سے نہ سیکھو مجھ سے سیکھو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ناؤ آئی ہیو اے پروڈکٹ دیٹ آئی تھنک آئی کین سیل بیٹر دین مائی کمپیٹیٹر. وہ کمپٹیشن ہے، وہ اصول نہیں ہے. اس لیے میں اس نظریے کا سرے سے قائل ہی نہیں ہوں. دیکھیں قرآن عربی میں نازل ہوا، عربوں پر نازل ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سیکھو عربی. مینز کہ یہ جو تم، یقیناً اس میں عجم بھی لوگ شامل تھے، ایون جو عربی سپیکنگ تھے ان سے بھی کہ جو تم ایوری ڈے والی بول رہے ہو نا قرآن کو سمجھنے کے لیے اس ٹون پہ آؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا نام لے کے، جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا نام ہے کہ قرآن سیکھنا ہے تو ان سے سیکھو. انہوں نے ایک ایکڈیمک انسٹیٹیوٹ اپنی زندگی میں کریٹ کیا ہوا. اتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے. میں ضمنی طور پہ شاید تھوڑا سا آف ٹاپک چلا جاؤں 10 سیکنڈ کے لیے کہ اسپیشلزم کی اور اس طرح کے اداروں کی اور ادارتی سطح پہ سیکھنے اور سکھانے کی اسلام میں اہمیت کتنی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوئی عام درجے کے صحابی نہیں تھے، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ بائبل پڑھ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز ناگوار گزرتی ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر وہ زبان بھی سیکھتے ہیں جس میں انجیل نازل ہوتی ہے اوریجنل. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں اپنی سنت سے اسپیشلزم. اگر عمر بن خطاب ان معاملات میں پڑ جاتا ہے تو عمر بن خطاب نے پھر وہ نہیں کرنا جو سسٹم انسٹیشن کا کام ہے. جو روایت کی حفاظت ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر کر لیں گے، حضرت ابو ہریرہ کر لیں گے، ام المومنین حضرت عائشہ کر لیں گے کہ وہ ایک اسپیشلسٹ ادارہ ہے جو اس کام سیکھنا سکھانا ہے. اللہ کے رسول نے تو یہ نہیں کہا کہ اوپن ہے بھائی جو تمہیں سمجھ آ رہا ہے وہی ٹھیک ہے. تو سیرت پہ چلو تو پھر اس کے لیے تو اداروں کو تو آنر کرنا پڑے گا، علماء کو آنر کرنا پڑے گا. اور حضور نے اپنی زندگی میں انسٹیٹیوٹ قائم کیا جس طرح آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی. مفتی صاحب آپ تو ماشاءاللہ بڑا کھل کے بولتے ہیں، آپ کے 2 گھنٹے اس کے لیے ناکافی. لیکن ویسے آج یہ لگ رہا ہے کہ میں مدارس والا ہوں اور یہ نہیں. یس مطلب وہ یہ بڑا زبردست واقعہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے یہ. وہ صاحب یہ جو میں نے سوال کیسر صاحب سے کیا اصولی طور پہ پہلے آپ سے کرنا تھا پھر ان سے، لیکن یہ آپ اس پہ کیا کمنٹ کریں گے؟ دیکھیں یہ بالکل ایسے ہی ہے جو کہتے ہیں نا صرف قرآن حدیث قرآن حدیث، یہ ایسے ہی ہے جیسے منکرین حدیث کہتے ہیں صرف قرآن. تو ہم کہتے ہیں قرآن نہیں تو حدیث کو فالو کرنے کا حکم دیا ہے نا. تو اگر آپ حدیث کو فالو نہیں کرتے آپ قرآن کو بھی نہیں مانتے. تو اسی طرح صرف قرآن و حدیث، لیکن قرآن و حدیث ہی نے امت مسلمہ کو فالو کرنے کا حکم دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے میری لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ میرے خلاف اس پہ کافی ریئیکٹ بھی ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے 73 فرقے ہوں گے اور ایک جنتی باقی سارے جہنمی. تو جب بھی کوئی شخص یہ حدیث کی بیس پہ فرقہ واریت کی مخالفت کرتا ہے تو وہ ایک نیا فرقہ بنانا شروع کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں سارے غلط ہیں چونکہ یہ سارے فرقے ہیں، حالانکہ اس حدیث میں کہ وہ ایک جنتی ہے. تو آپ اس حدیث کی صحیح تشریح، اس کی بیس پر آپ فرقہ واریت کے خلاف جب کام کریں گے اور پھر وہ جو ایک جنتی ہے دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ ہمیشہ ہے، صحابہ تابعین تبع تابعین سے لے کے آج تک ہے. کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی زمانے میں وہ فرقہ مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا ہو. صحیح نا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. تو 73 فرقوں والی جب آپ حدیث بیان کرو نا تو جتنے بھی نئے اسکالرز آ رہے ہیں ان کی یہ ذمہ ہے کہ ان کو بتائیں یہ 72 غلط ہیں، یہ والا صحیح ہے. جس دن انہوں نے یہ کام کر دیا نا کہ یہ ٹھیک ہے تو میں مانوں گا یہ مخلص ہیں. یہ تو کسی کو بھی ٹھیک نہیں کہہ رہے ہوتے. تو اٹ مینس کہ بھائی یہ تو دوسری حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں کہ امت گویا گمراہی پہ جمع ہو گئی ہے. جماعت المسلمین والوں سے میرا بڑا ٹاکرا رہتا تھا ایک زمانے میں. وہ کہتے تھے نبی نے فرمایا جب فرقے پھیل جائیں گے تو جماعت المسلمین اس کے امام کو لازم پکڑو. تو میں نے کہا نبی نے تو یہ فرمایا کہ جب فرقے پھیل جائیں گے تو جماعت المسلمین اور اس کے امام کو پکڑ لینا جا کے. یہ تو نہیں کہا کہ جماعت المسلمین نہ ملے تو نئی جماعت المسلمین بنا لینا، اس کا نام گورنمنٹ سے رجسٹرڈ کروا کے مسلمین نام رکھ لینا. یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ جیسے مسلم لیگ نے پاکستان بنایا، مسلم لیگ نون نے. بالکل ایسے ہی. یعنی میں نے کہا حدیث میں آتا ہے کہ جو جماعت المسلمین سے نہیں چمٹے گا من شذ عن جماعت المسلمین شذ فی النار، کہ اس کو تو جو یعنی مسلمانوں سے ہٹ کے الگ فرقہ بنائے گا وہ جہنم میں جائے گا. تو میں نے کہا آپ نے سارے مسلمانوں سے ہٹ کے الگ فرقہ بنایا تو اس کا نام جماعت الجہنمیین رکھنا چاہیے تھا. نام آپ نے رکھ دیا اس کا
مسلمین, اور سارے مسلمین کے فضائل اس پہ فٹ کرنا شروع کر دیے. یہ ایسے جیسے پولیس کے لیے حکومت نے کوئی انعام رکھا جو ڈاکو کو پکڑے گی تو ہم یہ انعام دیں گے, تو ڈاکو نے اپنا نام پولیس خان رکھ لیا, اور وہ سارے جو ہے نا فضائل اپنے اوپر فٹ کرنا, ناموں سے تھوڑی ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ وہ جنتی فرقہ کون سا ہے, تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی, جو میں اور جس پر میرے صحابہ ہیں. تو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صحابہ کو بیچ سے نکال نہیں سکتے. قرآن و سنت کی وہ تشریح جو صحابہ کی اجماع کے خلاف جا رہی ہے, جو کسی کی سمجھ میں ہی نہیں آئی آج تک, آپ ایک نئی تشریح مارکیٹ میں لا رہے ہیں, تو یہ تشریح ہی دیوار پہ مار دی جائے گی. یہ قرآن و سنت کے اگینسٹ چل رہے ہیں آپ. تو قرآن و سنت کی وہی تشریح کی جائے گی جو معیار قرآن و سنت نے بتایا ہے, اور وہ معیار یہ بتایا کہ امت کبھی بھی ایسی کوئی تشریح جو آج تک کسی نے نہیں کی ہے, تو ہر دور میں وہ تشریح قابل قبول ہو, وہ تشریح ہی معتبر ہوگی. تو یہ جو ہے نا کہ ہم صرف قرآن و حدیث مانتے ہیں, بات 100% درست ہے. کلمۃ حق ارید بہا الباطل, جیسے خوارج حضرت علی کے خلاف کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہم علی کی رضی اللہ عنہ کی حکومت کو نہیں مانتے کیونکہ ان الحکم الا للہ, قرآن سے استدلال کرتے ہیں حکومت صرف اللہ کی ہے. حضرت علی نے کیا فرمایا تھا بھائی, کلمۃ حق ارید بہا الباطل. یہ آیت صحیح پڑھ رہے ہیں لیکن اس کا یہ مفہوم نہیں ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں. تو قرآن و سنت ہی اصل ہے, لیکن قرآن و سنت کی تشریح میں اختلاف ہوگا تو کس کی تشریح کو مانا جائے گا. صحابہ, تابعین, تبع تابعین سے آپ کا, جیسے قیصر راجہ صاحب نے کہا نا کہ آج دوپہر ان کے ساتھ کافی گپ شپ ہوئی, تو ایک بڑی اچھی مثال دی کہ جتنے ہمارے قاری لوگ ہیں ان کے پاس سند ہے, انہوں نے کس سے پڑھا, اس کے پاس سند ہوگی اپنے استاذ کی, پھر استاذ, یہ سلسلہ صحابہ تک پہنچتا ہے, چاہے وہ یعنی کوئی ایسی پرنٹڈ سند نہ بھی ہو, لیکن ایک سلسلہ ہے. یہ سلسلہ 1400 سال میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی ڈسکنیکٹ نہیں ہوا ہے. تو ہر چیز میں یہی سلسلہ ہے, علم حدیث میں بھی, علم تفسیر میں بھی, علم فقہ میں بھی, ہر چیز میں ہمارا سلسلہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سند متصل کے ساتھ ملتا ہے. تو یہ سند اگر نہیں ہے آپ کے پاس, آپ ایک نئی چیز لا رہے ہیں, تو یہ دیوار پہ دے ماری جائے گی. تو جو ما انا علیہ و اصحابی کے معیار پہ جو پورا اترتا ہے وہ جنتی فرقہ ہے. ہاں, اس کا نام نہیں ہے کہ میں کہوں دیوبندی ہے کہ بریلوی ہے, چاہے اہل حدیث ہے, جو اس معیار پہ اترتا ہے, چاہے دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, چاہے کچھ کوئی بھی ہو, ہمیں اس سے لینا دینا نہیں. جو قرآن و سنت کی وہ تشریح کرے گا جو صحابہ اور اجماع امت سے ثابت ہے, اس سے نہیں ہٹے گا تو وہ جنتی ہے. پھر بے شک فروعی اختلاف ہوں, آمین زور سے, آہستہ, ٹانگیں چوڑی پتلی, یہ تو چھوٹے موٹے پھڈے ہیں. یہ اس کی بیس پہ جنت اور جہنم کے فیصلے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, بہت خوبصورت بات ہے, جزاک اللہ. اچھا, جماعت المسلمین والا پورا واقعہ آپ نے سنایا نہیں ہے ویسے, وہ بعد میں ان کے دو فرقے الگ, وہ آپس میں اختلاف. اچھا, جماعت المسلمین سے پہلے بڑے یہ لوگ متحرک تھے نا, تو اب بالکل ہی غائب ہو گئے ہیں. تو ہوا یہ تھا کہ یہ لوگ یہ حدیث بہت پیش کرتے تھے کہ الزموا جماعت المسلمین و امامہم, جماعت المسلمین اس کے امام کو لازم پکڑو. دیکھو یہ حنفی, شافعی, اہل حدیث, یہ اتنے سارے فرقے. تو نبی نے تو فرمایا کہ فتنوں کے دور میں جماعت المسلمین کو لازم پکڑنا. اچھا, میں نے ان سے کہتا تھا کہ تو تلاش کرتے نا کون سی جماعت المسلمین ہے, اس کو لازم پکڑتے. یہ تو نہیں ہے حدیث میں کہ نہیں ملے تو ایک نئی بنا دینا, یہ تو آپ نے بنانے کی تو کوئی حدیث نہیں ہے. لیکن ظاہر اب کس سے آدمی بحث کرے. تو وہ مسئلہ ہمارا الحمدللہ اس وقت حل ہوا جب جماعت المسلمین 2 حصوں میں ٹکڑے ہو گئی. تو پھر میرے پاس جب کوئی بندہ آتا نا کہ جماعت المسلمین جوائن کرنا لازم ہے, تو میں کہتا ہوں ان سے پوچھو پارٹ 1 یا پارٹ 2. حدیث میں جو آتا ہے فتنوں کے دور میں جماعت المسلمین کو لازم پکڑنا ہے, تو حدیث کے مطابق پارٹ 1 کو لازم پکڑنا ہے یا پارٹ 2 کو لازم پکڑنا ہے. اس سے یہ مسئلہ ہی حل ہو گیا. ٹھیک, جزاک اللہ. اچھا جی, کیسا صاحب, انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں وہ بڑا کھل کر یعنی میدان میں ہیں, اور آپ کو ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ بھی ہوا کچھ وقت پہلے. مفتی صاحب نے تو بڑی کوشش کی, وہاں جا کے کھڑے بھی رہے, وہاں جا کے کافی انتظار بھی کیا, لیکن مسئلہ وہ بات کرتے ہیں. لیکن آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کا ایک جو تاثر ہے نا باہر, یعنی اس آؤٹ سائڈر کے لیے جس نے ان کو فزیکلی ملا نہیں, دیکھا نہیں, سامنے بیٹھ کے سنا نہیں, اس کے لیے یہ ہے کہ یہ تو بڑا پولائٹ بندہ ہے. مولوی تو بڑے جذباتی ہیں, دیکھیں نا ٹی وی پہ انجینئر مرزا صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں اور 4 مولوی ایک طرف ہیں, وہ بیچارہ ایک طرف ہے, اس کو 1 منٹ بھی کوئی دیکھیں بولنے نہیں دے رہا, وہ خاموشی سے ہنس کے جواب دے رہا ہے, دلیل ہے نا اس کے پاس. تو یعنی لوگوں کے لیے ایک اٹریکشن کا پوائنٹ ہے یہ. آپ کی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی, پوڈ کاسٹ ہوا, آپ نے تو وہ مندر کے گھنٹہ شنٹا والی مثال بھی وہاں پہ دے دی اور بڑا لوگوں نے اس کو, لیکن خیر وہ آپ نے بتایا کہ وہ غیر اختیاری تھی. لیکن بہرحال آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ کیسا رہا؟ کیا واقعتاً وہ اتنا کانفیڈنٹ ہیں؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں نے ان کے ریسنٹلی کچھ 4-5 انٹرویو ان کے سیاسی موقف کو لے کر لیے ہیں. ایون جو آپ کا قائد اعظم لبرل پاکستان جو یا اسلامائز پاکستان بنانا چاہتے ہیں, اس پر بھی ان کے پوائنٹ آف ویو غیاس کے پوڈ کاسٹ میں کچھ تھے, آپ کے پوڈ کاسٹ میں کچھ تھے. سیاسی پوائنٹ آف ویو ہر پوڈ کاسٹ میں چینج ہو جاتا ہے. تو یہ جو تاثر ہے اور جس کی وجہ سے نوجوان متاثر ہے کہ وہ بڑے سالڈ بندے ہیں جی, دبنگ بندہ ہے, کیا ایکسپیرینس ہے آپ کا؟ دیکھیں ویسے تو اصولی طور پہ تو
नज़रियात को डिस्कस करना चाहिए. ऑफ कोर्स शख्सियत को लेकिन वो चूंकि इसी से लोग आगे वो लेते हैं ना. जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि इस हवाले से उनकी पोजीशन बहुत कमज़ोर है. जो मेरी असेसमेंट है, मैं उनके साथ पॉडकास्ट करने भी इसीलिए गया हुआ था. ठीक है. कि मेरी कोई मुआफ़क़त वाली कोई ऐसी नहीं थी, और ये उनकी टीम को पहले पता था. वो पहले क्वेश्चन आंसर पहले पूछते हैं आपने क्या बात करनी. जब मैं वहाँ पे गया तो ये सवाल जवाब कुछ ऐसे उन्होंने किए. उनको आइडिया था इस चीज़ का, लेकिन उनका जो हिस्से जो आपने देखे मिसाल के तौर पे कि उन्होंने गांधी साहब के बारे में कहा कि मैं उनको अल्लाह की नेमत भी समझता हूँ, और उसके बाद उन्होंने उसका दिफा किया. लेकिन जब मैंने उनकी मटीरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन की बात की तो वो खुद कहने लगे कि भाई उन सबसे ज़्यादा उनके ख़िलाफ़ तो बातें मैंने खुद की हुई हैं. ऐसे ही जब शहजाद गयास साहब का आपने हवाला दिया कि उनके पॉडकास्ट में सेकुलरिज्म को अच्छा समझ रहे थे, बाद में उन्होंने कहा जी मैं तो इसको ठीक नहीं समझता. कायद-ए-आज़म कैसा पाकिस्तान बनाना चाह रहे थे, उस पर डॉक्टर तैमूर रहमान साहब के साथ हो, और मेरे सामने यानी ये थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग बात थी कि जो एक स्कॉलर है उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं. वो ये है कि आइदर वो अपनी बात पे कायम हो जाए या वो रुजू कर ले, क्योंकि उसके पास एक ज़िम्मेदारी है. उसका एक कदम सदका जारिया पे होता है और एक गुनाह जारिया पे होता है कि लोग उसकी सच्ची बात को फॉलो कर ले तो वो भी उसके लिए एक सदका बन जाएगी, और गलत बात को फॉलो कर ले तो उसके लिए फिर एक गुनाह जारिया से शुरू हो जाएगा. लेकिन इंजीनियर साहब का मैंने ये नोट किया है कि वो रेजिस्ट नहीं करते, जो उनके सामने बैठता है उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, जो कि मैं समझता हूँ एक स्कॉलर के लिए उसकी जो पर्सनैलिटी है उसके लिए ये बड़ी ख़तरनाक बात है. क्योंकि अगर आपकी एक गलत बात सुन के, जैसे आजकल वो बात कर रहे हैं, एक आइडिया दे रहे हैं इस्लामिक सेकुलरिज्म का, और उसकी बेस क्या बना रहे हैं कि अगर इस्लामिक बैंकिंग हो सकती है, इस्लामिक डेमोक्रेसी हो सकती है, तो इस्लामिक सेकुलरिज्म क्यों नहीं हो सकता. देखें, ये उसूली मौक़िफ़ नहीं है, इसलिए कि आप ये कह रहे हैं कि अगर आपके ख्याल में इस्लामिक बैंकिंग गलत चीज़ है तो आप उसी गलत चीज़ को म्यार बना के अपना प्रोडक्ट तो जस्टिफाई ना करें, क्योंकि उसको तो आप गलत कह रहे हैं. क्योंकि इसमें आपने सिर्फ एक कदम और जाना है. इसी असूल को अप्लाई करते हुए कल आप फिर हलाल पोर्क भी कह दें कि इस्लामिक बैंकिंग जो हो सकती है तो हलाल सूर का गोश्त क्यों नहीं हो सकता. असूल तो वही होगा ना. एक आलिम की ये पोजीशन, आलिम से मुराद जो स्कॉलर है, मेरे पास पता नहीं कि उनके पास मदरसे की डिग्री है या नहीं है, लेकिन बहरहाल एक स्कॉलर के तौर पर उनकी बात करूँ कि वो उसकी ये पोजीशन नहीं होनी चाहिए. आप अपना स्टांस लें, अपना मौक़िफ़ खड़ा करें. अब आपके ये इस्लामिक सेकुलरिज्म वाली जो बात है, इसको अगर 2-4 लोगों ने ठीक समझना शुरू कर दिया, तो वेरी सॉरी टू से कि फिर हम जिस सफ़ में परवेज़ हुद बोए साहब को देखते हैं, सैयद मुज़म्मिल साहब को देखते हैं, शहजाद गयास साहब को देखते हैं, डॉक्टर तैमूर रहमान साहब हैं, ये सब काबिल एहतराम लोग हैं, लेकिन इससे फ़िक्री इख्तलाफ है. क्योंकि ये अपनी दानिश में ये समझते हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी इसमें कि पाकिस्तान सेकुलर हो जाए. ठीक है, उनके दिल में दर्द है पाकिस्तान का, उनका नज़रिया ये है, हम उससे इख्तलाफ रखते हैं. लेकिन इस लिस्ट में फिर इंजीनियर साहब भी खड़े नज़र आएंगे, क्योंकि सेकुलरिज्म की जब आप बात करेंगे, वो कहते हैं कि हमारे उलमा ये समझते नहीं, लादीनियत है. वो पता है क्यों समझते हैं? इसलिए कि जिस आदमी ने ये टर्म बनाई थी ना, जॉर्ज होलीओक, उसने कहा था ये लादीनियत है. अब उससे ज़्यादा आप जानते होंगे उसको. और फिर सेकुलरिज्म को अल्लाह ताला कहता है दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ. इंजीनियर साहब कहते हैं कि देखें, वो अपना निज़ाम लेके आ जाए, अपना निज़ाम लेके आ जाए, चलते हैं. मैंने उनसे बात पूछी भी थी कि कुफारे मक्का ने यही मशवरा दिया था तो अल्लाह ने सूरह काफिरून नाज़िल की थी कि ना, हक बातिल में मिक्स नहीं होगा. तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, हमारे लिए हमारा दीन है. इतने अरसे के बाद आप कहते हैं कि नहीं, वो जो उन्होंने मशवरा दिया था ना अपना, उसके लिए जो उनकी पार्लियामेंट थी, माफ़ी चाहूँगा उसका नाम मेरे जहन से निकल गया, दारुल नदवा के बैठ के सारा वो जहाँ करते थे कि ठीक है एक साल आपका एक साल हमारा. नहीं है इस्लाम का ये मिजाज. तो इसलिए मैं इंजीनियर साहब को मैंने बार बार मशवरा दिया है, लेकिन अब बात मशवरे से आगे चली गई है. आप एक दफ़ा किसी को एहसास दिलाते हैं, 2 दफ़ा दिलाते हैं, 3 दफ़ा दिलाते हैं, भाई हमने मर को अल्लाह को मुँह दिखाना है, इंजीनियर साहब को नहीं दिखाना. अब इंजीनियर साहब फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस सेकुलर्स की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं. ओके. जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, जितनी मेरी उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है, जो मेरी पब्लिक में उनसे बात हुई है, वो इंसिस्ट कर रहे हैं हर तरह के सेकुलर मौक़िफ़ को पाकिस्तान में उसकी तायद कर रहे हैं. तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी पोजीशन को अब यूज़ कर रहे हैं जो उनके पास फॉलोइंग है. आखिरी बात कह के मैं खामोश होता हूँ, लंबी बात हो जाएगी. उनकी जो ऑडियंस है ना, जो उनके डाई हार्ड फैंस हैं, वो तो हर सिस्टम में आपको मिल जाएंगे.
وہ تو ان کے بھی ایسے ہی ہیں جو سچ کو سچ کہیں گے اس لیے کہ مرزا صاحب نے کہا ہے, جھوٹ کو جھوٹ کہیں گے اس لیے مرزا صاحب نے کہا ہے, اور سچ کو بھی جھوٹ کہہ دیں گے اس لیے کہ مرزا صاحب نے کہا. میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں جو ملینز کے حساب سے بات کر رہا ہوں میں ان کی بات کر رہا ہوں. آپ نے ان کو ٹھیک بتایا غلط بتایا, وہ علماء آپ کو اس پہ درست کر سکتے ہیں, آپ کی تائید کر سکتے ہیں, آپ کی تنقید کر سکتے ہیں, لیکن لوگوں نے آپ کو ٹھیک سمجھا اس لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے. آپ نے لوگوں کو آلریڈی یہ ذائقہ ان کی زبان پہ رکھ دیا ہے کہ سچی بات کو مانا کرو, جھوٹی کو نہیں. آپ جس فیم کو یوز کر کے پاکستان میں سیکولرزم کو عام کرنا چاہ رہے ہیں, یہ فیم نہیں رہے گی, یہ لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. آپ ہی نے ان کو یہ پٹی پڑھائی ہوئی ہے اور بالکل ٹھیک پڑھائی ہے. وہ آپ کو سچ بتایا جھوٹ بتایا وہ اور بات ہے, یہ تو سچ سمجھ کے گئے ہوئے نا. جب یہ دیکھیں گے کہ بھائی میں دیوبندی تھا میں نے دیوبندیت چھوڑ دی, میں شیعہ تھا میں نے شیعت چھوڑ دی, میں بریلوی تھا میں نے بریلویت چھوڑ دی, مجھے یہ آدمی اچھا لگا ہے, کیوں, میں نے معیار دین کو بنایا. اب جب یہی آدمی کہتا ہے کہ نہیں دین کے سامنے سیکولرزم زیادہ بہتر ہے پاکستان میں, تو میں اس کو کیوں مانوں. جس دن آپ کے 20-25 لاکھ سے سبسکرائبر کم ہو کے 2500 پہ آ گئے, اس دن آپ کو اپنے رجوع کرنا پڑے گا. آج ہی کر لیں, یہ زیادہ بہتر ہے. مصعب, کیسر راجہ صاحب کا پوڈ کاسٹ سنا تھا آپ نے مرزا صاحب کے ساتھ؟ نہیں سنا تھا, سنا تھا کافی زیادہ, پورا تو نہیں لیکن کافی حد تک سنا. اس میں یہی تھا نا, یہ جو انہوں نے بات کی کہ ایک اسکالر کے لیے کتنا خطرناک ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک کی ہاں میں ہاں ملا ہے. اس میں انہوں نے جذبات میں بہہ گئے تھے اور انہوں نے ایسے ہی روانے میں کہا تھا کہ وہ اس کے وہ میں ایک تو سوری ریکارڈ کی دوستی کے لیے, وہ اس کے بعد میں نے ایک ان پہ ایک اوپن ویڈیو لیٹر ایک میں نے ان کے لیے کیا تھا کہ یہ خط ہے, ویڈیو کی صورت میں ہے, اور یہ میں مخاطب کر رہا ہوں کہ جو آپ کر رہے ہیں اس میں یہ غلط ہے. اس میں میرے منہ سے یہ نکل گیا تھا اچھا کہ آپ انسان کو انسان ہونا چاہیے, مندر کا گھنٹہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو مرضی آگے بجا جائے. اچھا مفتی صاحب, انجینئر صاحب سے جب آپ کے حوالے سے بات ہوتی ہے کچھ اب ویڈیوز میں جب بھی, تو وہ بڑا پولائٹ وے میں کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے تو اچھے تعلقات ہیں, صلح ہے ہماری. تو آپ سے کسی نے پوچھا تھا آپ نے, ان سے میری صلح ہو ہی نہیں سکتی. فکری اختلاف نہیں, صحیح بات ہے. دیکھیں ایک وہ مجھے یاد ہے, میں رات بھی وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا ریفرنس کے لیے, کہ جب ان پر ایک فتویٰ آیا تھا اور اس پر آپ نے ایک کلپ کیا تھا کہ واجب القتل کا فتویٰ, ایک بہت ہی خوفناک قسم کا فتویٰ دیا گیا تھا. اس پر آپ نے کلپ کیا تھا کہ یہ ہمارا ان سے فکری اختلاف اپنی جگہ, لیکن اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں, اور اس پر انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا آپ کا اپنے چینل کے ذریعے آپ کے کمنٹ پہ. تو آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ فکری اختلاف جو انجینئر صاحب اور آپ کے درمیان ایک مشہور ہے نا, اور بھی لوگ اختلاف کرتے ہیں لیکن آپ اور ان کا مشہور ہے, یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہے, یہ اس کا کوئی بہتر سولوشن, یہ بہتر نتیجہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں آپ حضرات بیٹھ کے کوئی بات, کوئی نتیجہ, کوئی اس پہ آئیں؟ دیکھیں فکری اختلاف تو وہ تو ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, تو میں نے رجوع تو نہیں کیا. وہ جہلم والے واقعات سارے وہ تو اسی کے لیے ہوئے تھے. تو باقی یہ کہ میں تو پہلے بھی اس کا قائل نہیں تھا, میری اپنی پوزیشن بہت خراب ہو رہی تھی, چیلنج بازیاں, اور کیونکہ میرا اصل ٹاپک یہ نہیں ہے. جی آج بھی کیسر راجہ صاحب سے دن میں گپ شپ ہوئی ہے نا, تو بات چیت ہو رہی تھی کہ اس میں تو ہمیں ڈالا گیا ان بحثوں میں. علماء کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ ممبر پہ بیٹھ کے بنو امیہ اور رفع الیدین اور زور سے آمین اور یہ سب چیزیں چھیڑیں. یہ تو مدارس کے اور علمی مجلسوں کی باتیں ہیں. میں نے ان کو کہا کہ اچھا میرا یہ بیبی امیج گیا ہوا دنیا کے سامنے, شاید اس کو ان مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے, یا یہ جو اختلافی مسائل ہیں. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی آپ ہمارے لیکچر سنیں نا مدرسوں میں آ کے, جو طلبہ کے سامنے ہم باتیں کر رہے ہیں, یہ جو وہ تو علمی لیکچر ہوتے ہیں. عوام کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ وہی ہے کہ باطل کے تیروں کا رخ کس طرف ہے. رخ تو اس طرف ہے کہ ہمارے خاندانی نظام کو توڑا جائے, اور یہ جو سیکولرزم اور الحاد کی تحریکیں چل رہی ہیں, آپ اسلام کی بقا خطرے میں, اور آپ اور زیادہ لوگوں کو الجھانا شروع کر دیں. پھر ایسی تحریکوں سے جو ملحد لوگ ہیں یا سیکولر لوگ ہیں وہ خوش ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں اچھا یہ مذہبی اسکول آپس میں لڑ کے ختم ہو جائے, لوگ تماشا دیکھتے ہیں. اچھا اس طرح کی جو آڈینس ہوتی ہے نا, جو اس طرح کے یوٹیوب پہ پھڈے دیکھ رہی ہوتی ہے, وہ بھی سیریس لوگ نہیں ہوتے, سنجیدہ لوگ نہیں ہوتے. تو ہم لوگ بڑے میں طلبہ کو درس قرآن کی ٹریننگ دیا کرتا تھا, تو میں طلبہ سے میں نے ایک بات کہی, میں نے کہا دیکھو قوم کو اپنے پیچھے چلاؤ, قوم کے پیچھے نہ چلو. ہوتا یہ ہے کہ کسی مسجد میں جب آپ جاتے ہیں, خاص قسم کا آپ نے یزید کا ٹاپک چھیڑ دیا یا بنو امیہ کا چھیڑ دیا آپ نے, تو جن کو اس ٹاپک میں دلچسپی ہے وہ آپ کے قریب اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور جو سمجھدار لوگ ہیں جو آپ سے کچھ اور سننے آئے تھے, جو موٹیویشن چاہیے تھی ان کو شریعت پہ چلنے کے لیے, مسائل سیکھنے تھے, وہ کٹنا شروع ہو جاتے ہیں. تو دور دور سے نا, جیسے یعنی آپ کھٹمل کو نا ایک خاص قسم کا خون پسند ہوتا ہے,
ہمارے ایک دوست تھے, ان کو جب دبئی میں گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار یہاں مشہور تھا کھٹمل نہیں ہے, کہتے ہیں میں جیسے ہی گیا ہوں نا تو تھوڑی دیر میں کھٹملوں کی پوری ایک فوج تھی, یعنی ان کا بلڈ ایسا تھا, کہتے ہیں کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں کھٹمل آتے ہیں. تو اسی طرح کچھ لوگ میں یہ ہوتی ہے, جیسے کھٹمل کو بدبودار خون چاہیے نا, ایسے ہی کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ ان کو ایسے ٹاپک میں بڑی دلچسپی ہوتی ہے, مار دھاڑ والے, چیلنج بازیوں والے, ایک دوسرے پہ لان تان والے, بابے ایسے کر رہے ہیں تو فلانا ایسا کر رہا ہے. تو جب آپ مسجد میں یا کسی کہیں بھی آپ ایک چیز شروع کرتے ہیں, یوٹیوب پہ چینل بنا کے بھی یہ چیزیں شروع کرتے ہیں, تو اس قسم کے جتنے بھی کھٹمل ہیں جو جن کو یہ فضول چیزیں پسند ہیں, وہ سارا کراؤڈ آپ کے گرد اکٹھا ہو جاتا ہے اور آپ اپنی ویورشپ دیکھ کے بڑے متاثر ہوتے ہیں, یار اتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں. تو میں نے کہا اگر میں نے یہی کیا نا, میں انجینئر کو جواب دوں, وہاں سے وہ جواب آئے, پھر میں ایسے یہاں سے برا بلا کہوں وہاں سے وہ, تو میرے جو سنجیدہ لوگ ہیں سارے غائب ہو جائیں گے اور سارے بے وقوف قسم کے لوگ جو ہے نا میرے چینل پہ اوٹ پٹانگ قسم کے لوگ جمع ہو جائیں گے. اور آپ کو تو اور بھی غم ہے نا, دور حدیث میں ماشاء اللہ حدیث کا سبق ظاہر ہے, اور ظاہر مطالعہ کرنا پڑتا ہے. ان کا تو ایک اتوار ہے. ہاں نہیں, میں انجینئر صاحب کی بات نہیں کر رہا, میں ایک جنرلی بات کر رہا ہوں. ہاں ٹھیک ہے, جس کا بھی یہ ٹاپک ہوگا نا تو وہ اس خوش فہمی میں نہ رہے. طلبہ کو میں سمجھاتا تھا کہ تم نے اگر یہ پڑھنے شروع کر دیے نا جا کے, تو کراؤڈ دیکھ کے تم بڑے متاثر ہو گئے, یار میرا مجمع اتنا بڑا ہے, لیکن تمہیں نہیں پتا کہ اس کے علاوہ سارا مجمع تم چھوڑ چکے ہو, یہ صرف تمہارا رہ گیا ہے. اگر تم ان ٹاپک کو چھوڑ دیتے نا تو ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ سب آ جاتے ہیں, وہ کروڑوں میں ہیں. تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ میں نہیں چاہ رہا تھا کہ میری پوزیشن یہ فضول چیزوں میں خراب ہو, لیکن ظاہر ہے وہ اتنے چیلنجز اور وہ سب کچھ ہوا, تو میں نے کہا بھائی جا کے ایک دفعہ جو کچھ کر کے آ جائیں. تو میرا مقصد یہی تھا کہ انجینئر صاحب سے فرسٹ ٹائم جب نادر علی نے بات کی نا, تو میرا مقصد یہ تھا کہ تمیز سے جا کے بھائی بندی میں بات چیت کی جائے. میں جیسے کیسر راجہ صاحب سے ہماری گپ شپ ہوتی رہتی ہے, کوئی بات پوچھنی ہو ان سے پوچھ لیتا ہوں, تو میں وہاں میں نے کہا جا کے بات کرتا ہوں کہ بھئی کیا ایشوز ہیں, اگر واقعی آپ کو اشکالات ہیں تو میں بیٹھ کے جواب دیتا ہوں اس کے, تاکہ آپ رجوع کر لیں ان سے, یا کم از کم یہ ٹاپک چھیڑ دیں. اور ہو سکتا ہے آپ کی بات صحیح ہو, میں رجوع کر لوں گا, یار میں غلط, میں کیوں کسی بابے کی بلا وجہ دفاع کرتا رہا ہوں. اگر واقعی وہ غلط ہے تو ہم نے کوئی ٹھیکہ تھوڑی لیا ہوا ہے, ہم نے کلمہ تو نبی کا پڑھا ہے. تو اصل میں تو یہی طے ہوا تھا, اس پہ نادر علی بھی گواہ ہے. لیکن وہ جب بات ہوئی انجینئر صاحب تک پہنچی ہے کہ مفتی صاحب آنا چاہتے ہیں, سموسے پکوڑے کا تبادلہ ہوگا, تو وہ فوراً ان کی طرف سے رپلائی وہ مناظرانہ انداز والا ہوا. تو ہم نے کہا چلو پھر جب یہ اسٹائل ہے تو پھر یہی اسٹائل رکھنا چاہیے. تو میں شروع سے بھی لڑائی جھگڑے کا قائل نہیں تھا, بدتمیزی کا قائل نہیں تھا. تو انجینئر صاحب کے بھی اب میرا خیال ہے میرے بارے میں یہی موقف ہے کہ کوئی ایسی بات نہ کی جائے. میرا خیال ہے کہیں ایسے وہ بہترامی سے یا کوئی توہین آمیز لہجے سے نام بھی نہیں لیتے. صحیح, تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, اگر سلو رہے اور علمی انداز سے ہی سوال جواب چلتا رہے, تو میرا خیال اس پہ یہی بات ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے, مجھے بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. بس آخری ایک دو سوال ہیں, اور پہلے آپ سے پھر ایک مناظرے کی ٹرم ہے اور اس کی یعنی جو نتائج یا اس کا جو ایک سٹائل ہے, پہلے تم سٹائل پہ بات کرتے ہیں, نتائج تو بعد میں, وہ بڑا ہی ایک یعنی زبانی مار دھاڑ والا سٹائل ہے. اس کے نتائج ہم نے ایک آپ کا دیکھا تھا, وہ آپ کی مسجد میں ایک صاحب آ گئے تھے, اگرچہ وہ ان پلان تھا اور پہلے سے انہوں نے وقت بھی نہیں لیا تھا, کچھ بھی ایسا طے نہیں تھا, لیکن اس کا نتیجہ سب کے سامنے ہے کہ لوگوں نے اس کو یعنی اس سے غلط نتیجے نکالے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج یہ جو علمی فکری اختلافات ہیں, انجینئر صاحب ہوں, دیگر اسکالر جو بھی ہیں, کیا مناظرہ آج بھی کارآمد ہے؟ اور اگر آپ وہاں اس وقت آپ کی ملاقات ہو جاتی ان سے, تو کیا آج کسی بہتر نتیجے پہ ہم پہنچے ہوئے ہوتے, یا کوئی اور اس کا یہ؟ دیکھیں, مناظرہ میں زیادہ تر تو مار دھاڑ اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہی ہوتا ہے. زیادہ تر مرغوں کی لڑائی کا نام مناظرہ ہے. یوٹیوب پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں, بندوقیں تک نکلی ہیں. لیکن اگر دونوں فریقین کا دعویٰ ہو کہ ہم علمی کتابی ہیں, ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم مرغوں کی لڑائی نہیں دیکھنا چاہتے, تو اگر کچھ شرائط کے ساتھ ہو نا کہ کس ٹاپک پہ بات ہوگی, دلائل کہاں سے دیے جائیں گے, کتنا ٹائم کس کو دیا جائے گا, تو یوٹیوب بھرا ہوا ہے ایسے مناظروں سے بھی جن میں ایک رزلٹ نکلا ہے اور کوئی لڑائی نہیں ہوئی. نہیں, ان کو مباحثہ کہہ سکتے ہیں, کیسے صاحب کا ہوا ہے. وہ آپ نام چینج کرنے سے کچھ نہیں ہوتا نا. اگر آپ کہ میں آپ کو یہ گفٹ دے رہا ہوں موبائل 1,00,000 روپے میں, تو وہ نام گفٹ ہے لیکن بیچ رہے ہیں آپ سیدھے سے. نام کا امپیکٹ ہوتا ہے صاحب. ہاں تو چلے اس کو مباحثہ کا نام دے دیں, مناظرہ کا نام نہ دیں. ان کے بھی ہیں یوٹیوب پہ, اور بھی بہت سارے لوگوں کے ہیں. وہ جو مفتی عثمان صاحب ہیں ادھر, مفتی یاسر صاحب ہیں امریکہ میں, ان کے بھی کافی ڈیبیٹس ہیں. تو آپ دیکھ لیں, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں, کوئی گالم گلوچ نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ بھائی شرائط طے ہوں پہلے. تو جو بحث کرنا چاہتا ہے وہ شرائط پہلے طے کرتا ہے, جو نہیں کر رہا ہے اس کا مطلب وہ چاہتا ہی نہیں ہے. تو وہ جو ایک اہل حدیث آ گئے تھے میری مسجد میں, وہ میں نے ان کو بلایا تھا شرائط طے کرنے کے لیے. اچھا,
انہوں نے وہیں کیمرہ آن کر کے وہ بحث ہی شروع کر دی, تو اس کا پھر جو رزلٹ آیا سامنے. جی بالکل. تو اگر باقاعدہ پراپر وے میں دونوں ایک دوسرے کی عزت کے ساتھ بحث کریں تو یہ علمی مباحثے تو ہونے چاہیے نا. تو شرائط طے ہوں کہ کس ٹاپک پر بات ہوگی, اس ٹاپک سے ہٹا نہیں جائے گا, دلائل کہاں سے دیے جائیں گے, کس چیز کو دلیل مانا جائے گا. ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ آپ بحث کرتے ہیں جی قرآن و سنت سے دلیل جائے گی, تو پھر آپ بابوں کی کتابوں کا حوالہ دینا شروع کر دیتے ہو. بعض دفعہ بحث یہ ہوتی ہے کہ یعنی کہ صحیح حدیث سے بات کی جائے گی, آپ ضعیف حدیث پیش کرنا شروع کرتے ہو. پھر صحیح حدیث میں معیار کیا ہے, میں ایک حدیث کو صحیح کہہ رہا ہوں, آپ ضعیف, فیصلہ کیسے کریں گے؟ تو اس ساری جب تک کنڈیشن طے نہیں ہو جاتی نا, تو اس کے بغیر اگر کوئی مناظرہ کرتا ہے تو وہ مناظرہ نہیں, وہ مرغوں کی لڑائی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ شرائط طے ہوتی ہیں, بیچ میں تھرڈ پرسن کوئی نیوٹرل آدمی آتا ہے جو ایک ثالثی کا کردار ادا کرتا ہے, تو پھر اس کے بہت اچھے نتائج نکلتے ہیں. بالکل. ابھی جو ہوا ہے کیسر صاحب کا, کیسر صاحب کیسا رہا تجربہ اس مباحثے کا جو ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا ٹی سی ایم پہ ڈاکٹر میرب کے ساتھ, اور آف کورس ان سے سخت آپ کا فکری دشمن میں مجھے کہنے دیجیے, یعنی جتنا انہوں نے آپ پر کھل کے بولا, لکھا, تھریٹس کیے, وہ سب ہم فالو کر رہے تھے. اگر آپ دونوں بیٹھ کے اتنے سکون سے ایک بات کر سکتے ہیں, اپنا آرگومنٹ دے سکتے ہیں, تو مفتی صاحب اور باقی جو ماشاء اللہ اتنے بڑے حضرات سنجیدہ, جن کا ایک ماشاء اللہ حلیہ اور وہ ساری چیزیں اور علمی بیک گراؤنڈ پورا, تو وہ تو آف کورس نہیں کر سکتے. کیا خیال ہے؟ پہلے ایک امپورٹنٹ کلیریفیکیشن, وہ تھریٹس جو ہیں وہ ڈاکٹر عوان کی ڈائریکٹ میں نے کبھی نہیں دیکھی, ان کے طبقے کی طرف سے وہ انسائٹمنٹ آف وائلنس جو ہے وہ کافی رہی. سینیٹر مشتاق صاحب کو تو ڈائریکٹ, ان کو تو ڈائریکٹ کیا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ہماری ابھی صاحبہ ان کو بھی ڈائریکٹ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو پروگرام تھا نا, اٹ واز سچ اے کہتے ہیں نا فریش بریتھ آف فریش ایئر, کہ ایک نئی ایک شروعات پاکستان میں اس لیول پہ. اس سے پہلے ویسے اسلامک انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں ایک ایسا مباحثہ ہو چکا ہے, لیکن اس کی جو پریزنٹیشن تھی وہ ایک بڑی یونیک تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اسی کی ضرورت ہے. ہمارا سیکولر سے اختلاف ہے, فکری اختلاف ہے, لیکن وہ اس بیس پہ تو نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو جان بوجھ کے تباہ کرنا چاہتے ہیں اور ہم پاکستان کو جان بوجھ کے سیو کرنا چاہ رہے ہیں, یا ان کے نزدیک ہم پاکستان کو جان بوجھ کے تباہ کرنا چاہ رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہے. ان کے نزدیک ایک ماڈل ہے کہ پاکستان اس طرح سے بہتر ہو سکتا ہے. ہمارے نزدیک ایک ماڈل ہے کہ نہیں بھی, پاکستان جب تک اپنی اوریجنل روٹ کوز کی طرف نہیں جاتا یہ بہتر نہیں ہوگا, اینڈ سو فورتھ. اختلاف اس چیز پہ ہے. تو اس کا جو بہتر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے بات کر لیں. جو مفتی صاحب فرما رہے تھے نا کہ شرائط کے ساتھ, اس مباحثے کی جو سویلٹی تھی, جو تہذیب تھی, وہ تھی ہی اس لیے کہ ساری کی ساری شرائط طے تھیں. لکھا ہوا تھا اس کا اتنا ٹائم ہے, ان کا اتنا ٹائم ہے, آگے سے جو جواب ہوگا, جو رد ہوگا, جو کراس کوسچننگ ہوگی, اینڈ سو فورتھ, یہ وجہ ہے اس کی. اور ہم جب ڈبیٹ کے لیے گئے تو میں اور ڈاکٹر عوان دونوں کھینچے ہوئے تھے تھوڑے سے. پہل میں نے ہی کی کہ ان کا آپ سے ابھی بات جو کرنی ہے ابھی 2-3 گھنٹے جتنا بھی ٹائم لگے گا, تو بہتر نہیں کہ دوسرے سے ہم بات چیت اسٹارٹ ہی کر دیں. تو پھر بھی ایک بڑی ٹینشن تھی, لیکن ڈبیٹ کے بعد تو ہم بڑے آرام سے بیٹھے, عزت احترام کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ. جتنی غلط فہمیاں سوشل میڈیا پہ پھیلی ہوئی تھی اس کو ڈائریکٹ ہم نے ایڈریس کیا. اٹ واز مچ بیٹر. تو یہ طریقہ کار ہے کہ جو سائیکولوجیکل ہیلنگ کی ضرورت ہے قوم کو, وہ اس صورت میں آ سکتی ہے کہ جن لوگوں کا اختلاف ہے وہ آپس میں بیٹھیں, ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کر کے اچھے طریقے سے آپ اختلاف کریں. اختلاف بہت ضروری چیز ہے, فکر کی ڈیولپمنٹ کے لیے اختلاف کا ہونا بہت ضروری ہے, لیکن وہ نظریاتی اختلاف ہو, شخصی نہ ہو. جسے کہتے ہیں نا کہ یو پلے دا بال ڈونٹ پلے دا مین, اس طرح سے اگر ہم کریں میرے خیال میں بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. ٹرانسجینڈر کا آخری سوال ہے مفتی صاحب, شریعت ہماری جو ہے اس میں ٹرانسجینڈر کا کوئی کانسیپٹ ہے, خواجہ سرا ٹرانسجینڈر میں کوئی فرق ہے؟ اس کو تھوڑا سا آپ, کیونکہ کیسر صاحب یہ حضرات نے بڑا زبردست کیس لڑا ہے, ماشاء اللہ بڑی کامیابی سے جیتا ہے, تو میں آپ سے ایک شریعہ کی پوائنٹ لے کے پھر ان کی طرف آتا ہوں اور اسپینڈ کریں گے. میں بھی اس کا گواہ ہوں ماشاء اللہ, ان لوگوں کی یوتھ کلب والوں کی بھی ان کی بڑی ایفرٹس ہیں اس پہ, اور بہت ماشاء اللہ انہوں نے کام کیا اس پہ. دیکھیں یہ تو سیدھا ہے نا, جو اردو میں اس کو ہجڑا کہتے ہیں, مخنث کہتے ہیں, تو اس کے بارے میں شریعت کی 2 اور 4 کی طرح تعلیمات ہیں. جس میں مردانہ علامتیں زیادہ ہیں وہ مرد ہے, جس میں عورتوں والی علامتیں زیادہ ہیں وہ عورت ہے, اور ایک بہت ہی لاکھوں میں کوئی بلکہ کروڑوں میں کوئی ایک آدھ ایسے ہوتے ہیں جو جن کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ مرد ہے یا عورت ہے.
تو ایسے کروڑوں میں تو آج بھی وہ علاج کر کے ایک طرف ہو سکتے ہیں. صحیح صحیح نا. تو اب تو یہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اگر جس میں خواتین والی علامت پورے آدمی کو عورت بنا دیتے ہیں تو جو بیچ کا ہے اس کو ایک طرف کھسکا نہیں سکتے کیا؟ تو اب یہ جو بحث ہے نا تو شرعی اعتبار سے جائز کیا ہے تو واجب ہے. یعنی ایک ازالہ عیب ہے نا. ایک عورت ہے جس میں کچھ مردوں والی علامتیں ہیں تو بھائی پوری عورت ہو جائے. وہ مردوں کی والی علامتوں کا ہونا ایک عیب ہے. تو تغییر خلق اللہ میں داخل نہیں ہے, ٹھیک ہے, بلکہ ایک ازالہ عیب کیا جا رہا ہے آپریٹ کر کے اس کو. تو آج تو یہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا. تو فقہاء نے پہلے لکھا تھا وہ آپریشن ممکن نہیں تھا تو ان کے کچھ احکام لکھے تھے کہ صف میں پیچھے کھڑے ہوں وغیرہ وغیرہ, جو بھی حکام ان کو بھی چھیڑنے کا فائدہ نہیں ہے. تو اب تو اسلامی لحاظ سے تو کوئی مسئلہ رہا نہیں ہے. تو اب یہ اس کو ایشو بنا کے کہ ان کے لیے الگ حقوق کی بات, اور ویسے بھی جو ٹرانسجینڈر کی جو تعریف کی گئی ہے, جو بل پاس ہوا تھا اس میں جو سچی مچی کے ٹرانسجینڈر ہیں ان کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا, وہ فیلنگ پہ رکھ دیا ہے. یعنی فیلنگ اگر آپ کو, میں نے تو اس پہ ہی والا بیان کیا تھا نا, میں نے کہا بھائی یہ بل اگر پاس ہو گیا نا تو تمہاری فیلنگ کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی, جلدی سے شادی کر لو. تاکہ کیونکہ نظریہ اضافت جو ہے نا آئنسٹائن کا, اس میں کیا ہے کہ ایک چیز کو دوسرے سے پہچانا جاتا ہے نا. تو میں نے وہ نظریہ اضافت جو آئنسٹائن کا ہے, میں نے کہا بھائی دلہن ہوگی تو آپ کو یقین ہو جائے گا میں ہی ہوں. تو آپ کی فیلنگ انشاءاللہ کبھی چینج نہیں ہوگی چاہے کیسے ہی بل پاس ہو جائے. دوسری شادی کرو گے تو 2 دفعہ ہی فیلنگ ہوگی آپ کی. تو میں نے کہا 4 شادیاں کرو, بے شک بل پاس ہوتا رہے, آپ کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو مفتی صاحب سے جب بات ہو رہی تھی اس پروگرام کے لیے تو مفتی صاحب نے کہا سارے ازمز بھی شامل کریں لیکن ایک شادی ناکافی ازم یہ بھی اس میں شامل ہونا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا جی, تو ایسا ہی ہے, یہ اسلام کی تو واضح تعلیمات ہیں. لیکن حقوق کی جب بات ہوتی ہے تو آف کورس جو حقوق کی وائلیشن ہے اور یہ ریئلٹی ہے. دیکھیں نا جو لوگ حقیقی ان کے جو ٹرانسجینڈر جو سچی مچی کے ٹرانسجینڈر ہیں ان کے حقوق کی بات ہونی چاہیے. ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہیں جاب نہیں ملتی ان کو. بلکہ میں تو کہتا ہوں گورنمنٹ میں یہ لا ہونا چاہیے کہ جس میں مردانہ علامتیں زیادہ ہیں گورنمنٹ اس کا آپریٹ کروا کے اس کو پورا مرد بنا دے, تاکہ سوسائٹی میں وہ ایک ایسی نارمل لائف گزارے نا. اور کوئی عورت ہے تو اس کو پورا عورت بنا دیا جائے. یہ عیب ختم. جیسے معذوروں کا علاج ہوتا ہے, اس کے لیے ٹرسٹ ہوتے ہیں اور اس کے لیے بہت سارے ادارے ہیں, تو ان کو معذور سمجھا جائے اور ان کی معذوری کو دور کیا جائے. اور اگر یہ دور نہیں ہوتا ہے تو ان کو بھی کوئی جگہ کھپایا جائے, ان کو جاب دلائی جائے. ورنہ آپ کو پتہ ہے یہ لوگ بیچارے پھر ناچ گانے اور بے حیائی کو پیشہ بناتے ہیں. اچھا تھوڑا سا اس پہ بتائیے کہ ان کو تو شروع ہی سے ایکسیپٹنس جو گھر ہی سے نہیں ملتی نا. جی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس طرح کی کوئی مثال ایسی کسی پیدائش کی ہے اور کیا رویہ رہا؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مثال ملتی ہے, لیکن وہ اس خواجہ سرا کی مثال ملتی ہے جو ماحول خراب کر رہا تھا. اوکے, تو اس لیے نبی نے حکم دیا کہ مدینہ سے باہر رہیے. تو پھر اس کو کھانا وانا وہیں پہنچایا جا سکتا تھا. وہ ایک اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ کسی ایک شخص کی وجہ سے سوسائٹی کو خراب نہیں کیا جاتا. یتحمل ضر الخفی لاجل دفع ضر الجلی فقہ کا قاعدہ ہے. اور یعنی ضرر عام کی وجہ سے ضرر خاص کو برداشت کیا جائے گا. تو وہ تو ایک اسپیسیفک ہمیں واقعہ ملتا ہے, لیکن جو جتنے بھی انسانیت کے حقوق کی قرآن سے متعلق آیتیں اس میں سارے انسان داخل ہیں. صحیح. قولوا للناس حسنا, حضرت قتادہ سے پوچھا گیا نا کہ کیا غیر مسلم سے اچھے اخلاق سے بات کریں, فرمایا قولوا للناس میں تو انسان داخل ہیں چاہے غیر مسلم مسلم ہو. تو اس میں یہ خواجہ سرا بھی داخل ہیں اس میں. تو سب کے ساتھ اچھا سلوکی کا حکم ہے. اور اس میں جو گھر میں بچہ ایسا پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کو قطعاً اجازت نہیں ہے کہ اس بچے کو گھر سے نکال دیں یا اس کے ساتھ کوئی فرق رکھیں. یہ حرام ہے, ناجائز ہے. اس کے تو کہیں بھی کسی طرح بھی اس کا وراثت میں حصہ ہے تو وہ آپ کیسے اس کو محروم کر سکتے ہیں ان تمام چیزوں سے. سر ماشاء اللہ بڑا زبردست پوائنٹ آ گیا جہاں میں یہ جو آپ کا بل کا پورا ایک اسٹرگل تھا ٹرانسجینڈر ایکٹ کا, اس جرنی کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے. ایشو کیا تھا, کیا ایشو یہاں پہ بنا کر پیش کیا گیا اور آپ نے کس طرح سے پھر اس کو عدالت میں ایڈریس کیا اور فائنلی پھر کیا فیصلہ ہوا اس کا؟ یہ پاکستان میں ہم جنس پرستی کو پروموٹ کرنے کے لیے بڑی اچھی اصطلاحات استعمال کی گئیں جو کہ کاپی اینڈ پیسٹ تھیں بہت سے ویسٹرن ممالک سے. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جو خنثی لوگ ہیں ان سے, اور ان لوگوں کی بددیانتی کی یہ انتہا ہے کہ یہ کبھی بھی ٹرمز کو ڈیفائن نہیں کرتے. ہم کرتے ہیں, ہم بتاتے ہیں کہ مخنث ہے, ایک مرد ہے جو عورت کا حلیہ اپناتا ہے, مترجلہ ہے ایک عورت ہے جو مرد کا حلیہ اپناتی ہے, خنثی ہے جس کے بارے میں جس کی جو بایولوجیکل آرگنز ہیں وہ مکس ہیں, مرد اور عورت دونوں والے ہیں. ٹرانسجینڈر سائنٹیفکلی اسپیکنگ امپاسبل ہے. ہم بھی یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں اس لیے کہ ابھی غلط العام ہوئی ہے.
کیونکہ ٹرانس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسری سائڈ پہ چلے جانا. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ سس جینڈر کہتے ہیں اس کو کہ جو جس جنس میں پیدا ہوا ہے وہ اپنی شناخت اسی سے کرتا ہے. لڑکا ہے تو خود کو لڑکا کہتا ہے, لڑکی تو لڑکی کہتی. ٹرانس جینڈر ہے کہ جو دوسری طرف چلا جاتا ہے. اب دوسری طرف جانے کے لیے ضروری ہے کہ دو طرفیں ہوں, تو ایک مرد کی ایک عورت کی ہے. اگر آپ مرد سے عورت, تو آپ نے خود کو کہنا شروع کر دیا, یا عورت سے مرد کو کہنا شروع کر دیا, تو عورت اور مرد تو پہلے سے دونوں موجود ہیں. تیسری چیز کہاں سے آ گئی؟ ایک سے اے سے بی چلے گئے تو اے سے بی سے جانے سے سی تو نہیں بن جاتا, اے اور بی تو پہلے ہی موجود ہیں. تو یہ ٹرمز کو ڈیفائن کیے بغیر در حقیقت یہ پاکستان میں ہم جنس پرستی کے رستے کو عام کرنا چاہتے تھے. ہم نے الگا کی رپورٹس پبلک کی ہوئی ہیں جس میں ایکنالج کیا گیا ہے کہ عورت مارچ والے اس کا حصہ ہیں, اسٹوڈنٹ سولڈیرٹی مارچ والے اس کا حصہ ہیں. برٹش ہوم آفس کے ڈاکومنٹس ہم نے پبلک میں دکھائے ہیں کہ جو نام لے کے بتاتے ہیں کہ یہ جو بھی ہم کر رہے ہیں ٹرانسجینڈر کے نام پہ, یہ پاکستان میں ہم جنس پرستی کو سپورٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اور ان سب کی لیڈر جو ہے وہ عورت مارچ ہے, اور ابھی تو سامنے بھی آ گئے ہیں یہ سارے ٹرانسجینڈر سو کولڈ جو ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اصل میں یہ ایک ہم پہ ایک کلچرل انویژن تھی جو کہ عدالت میں یہ کیس اپنا ہارے. اب یہ سپریم کورٹ میں ہے معاملہ, کیونکہ سپریم کورٹ میں یہ ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ایک یہ ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ میں جب بھی آپ چیلنج کرتے ہیں فیڈرل شریعہ کورٹ کے فیصلے کو, تو یہ جو فیڈرل شریعہ کورٹ کا فیصلہ ہے وہ اسٹے پہ آ جاتا ہے, اسٹے پہ آ جاتا ہے. اور یہ دنیا کی یہ واحد پاکستان اور دنیا میں ہے کہ صرف اسی عدالت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. تو ان کی مرضی یہ ہے کہ اب اس کو 20-22 سال جیسے سود والا فیصلہ آیا تھا تو اس کے بعد وہ نہیں اس کا کوئی حل نکلا, تو ان کا یہی ہے کہ وہ ارلی 90s میں آیا تھا اور اس کے بعد وہ بینچ ہی نہیں بنا. تو ان کی مرضی یہ ہے کہ 20-25 سال اس کو ایسے ہی اب داخل دفتر کر دو, اس کے بعد نئی جنریشن آئے گی, کسی کو اس چیز کا خیال نہیں ہوگا. ان دا مین ٹائم انہوں نے یونیورسٹیز میں عورتوں کی جو مخصوص یونیورسٹیز ہیں ان میں ان کو داخلہ دینا شروع کر دیا, پولیس میں نوکریاں دینی شروع کر دی اور اس طرح کے کام کرنے شروع کر دیے. لیکن اس معاملے میں ہم تو بھائی خاموش نہیں رہ سکتے, بڑی سمپل بات ہے. ہم انشاءاللہ ایک روبسٹ کمپین سٹارٹ کرنے والے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کیس کو کھولے. ٹھیک ہے, کو کیس کھولے گا تو دلائل ہمارے حق میں ہیں, کیونکہ سپریم کورٹ بھی باؤنڈ ہے کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن سے باہر نہیں جا سکتی, اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی بیس اس چیز پہ ہے کہ خلاف شریعت کوئی قانون نہیں بن سکتا. اٹس دیٹ سمپل. اب سپریم کورٹ کو کل کھولے یا پرسوں کھولے معاملہ نمٹ جائے گا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. ایک درخواست آپ دونوں سے حضرات سے آخر میں, یونیورسٹیز میں اب آپ کا آنا جانا ہے, کل ہم آف دا ریکارڈ بھی اس پہ بات کر رہے تھے. ایک چیز مفتی صاحب جو بہت شروع ہو گئی ہے اور یقیناً آپ کی نظروں سے گزرتی ہوگی کہ یونیورسٹیز میں اب یعنی بالکل کھلے طور پہ جو کنسرٹس ہیں, ناچ گانے کے شوز ہیں, اور وہ ایکسٹریم لیول پہ ہیں. مطلب وہ نارمل جس طرح جس کو قوالی نائٹ کے نام سے پہلے جانا جاتا تھا, اب وہ ڈسکو نائٹس تک چلا گیا معاملہ, اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں بچے بچیاں, رات کا ایونٹ ہے, اس میں تو پڑھائی بھی نہیں ہوتی نا. اب والدین پہ ایک سوال ہے کہ وہ پتہ نہیں کیوں الاؤ کر رہے ہیں, کیا پریشر ہے. تو اس طرح کا جو ایک پورا یہ ڈیزاسٹر ہے کلچرل, اس پر آپ حضرات ضرور آف کورس پہلے بھی بات کر رہے ہوں گے, تو اس پر بات کرنے کی بہت ضرورت ہے. تو کوئی کوئک کومنٹ اس حوالے سے. شعر ہے انڈیا کی شاعرہ کا, جو خاندانی رئیس ہوتے ہیں رکھتے ہیں مزاج نرم اپنا, تمہاری دولت بتا رہی ہے, تمہارا لہجہ بتا رہا ہے, تمہاری دولت نہیں ہے. تو یہ جو دیسی لبرل ہے نا, ان کا یہ بھی سیکولرزم کی طرف جا رہے ہیں نا, تو یہ تھوڑا سا پجامے سے زیادہ نکل رہے ہیں, اپنے جو ہے نا گوروں سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس پہ تو ظاہر ہے کوئی قانون پاس ہونا چاہیے, جیسے ہی ان لوگوں نے ماشاءاللہ کیسر راجہ صاحب نے کیا ہے اور یوتھ کلب والوں نے کیا ہے, اور بھی دیگر حضرات بھی ہیں اس میں. تو اس طرح میں سمجھتا ہوں مضبوط قانون سازی ہونی چاہیے, کہ اس سے تو سوسائٹی تباہ ہو رہی ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے لوگ آپ کی تعریفیں کریں گے کہ ماشاءاللہ پاکستان ترقی کر رہے ہیں, دیکھو یہاں کپڑے اتر رہے ہیں لوگوں کے جسم سے. نہ وہ کہتا ہے نا کوہ چلا ہنس کی چال, نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا, نہ اپنی چال بھی بھول نہ گیا, اردو آئی نہ انگلش. تو یہی حساب ہو جائے گا ان کا. تو ایک طرف ہو جائیں, یا تو یہ طے کر لیں بھائی ہم نے اسلامی کنٹری ہے تو اسی کے حساب سے چلیں, نہیں تو پھر چھوڑ دیں, پھر ٹھیک ہے بالکل گورے بن جائیں جیسے وہ لوگ ہیں, تو پھر پورا گوروں کو فالو کریں نا. گوروں میں تو پھر چچا ماموں خالہ پھپھی نہیں ہوتے, فادر وادر کا بھی تھوڑا سا ہی رہ گیا ان کا سیٹ اپ جو ہے, ٹھیک ہے, تو پورا انہیں کو فالو, اور یہ انجام اس کا وہی ہے. وہ جو آج یہاں تک پہنچے ہیں تو پہلے اسٹیپ ان کا یہی تھا. تو میں سمجھتا ہوں اس پہ قانون کی تبدیلی کی کوشش, اور سوشل میڈیا پہ اس کے خلاف بہت زیادہ احتجاج کرنا چاہیے. تعریفیں نہیں کرنی چاہیے کہ بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا ناچ رہی ہے, بڑا اچھا ڈانس کیا, آج بڑا اچھا لگا. تو آپ کو گناہ کو, جیسے گناہ جاریہ ہے نا,
تو آپ اچھے اس پہ ایسے کمنٹس کرتے ہیں, ان کو آپ پروموٹ کرتے ہیں, تو یہ گناہ جاری ہے, اس میں آپ بھی شریک ہو جاتے ہیں. والدین کو کچھ میسج دیں گے؟ دیکھیں, والدین کے ہاتھوں سے اولاد نکل چکی ہے. جو ہماری سوسائٹی جس ٹریک پہ چل رہی ہے نا, آج ہی میں نے کہیں سمجھایا تو والدین نے کہا ہم بچوں کو بولیں گے تو باغی ہو جائیں گے ہمارے. تو یونیورسٹیوں میں جب تک ٹیچرز نہیں, یعنی جب یونیورسٹی میں بچہ گیا ہے نا, تو والدین کے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ ٹیچر کے ہاتھ میں ہے. وہ ٹیچر کی تربیت جب تک نہیں ہوگی, وہی بات ہے جیسے کیسر صاحب نے بھی شروع میں کی تھی نا, کہ جب علماء اس خلا کو پوری نہیں کریں گے نا, تو ظاہر ہے پھر دوسرے چلے جائیں گے. اگر ہم یہ جو ہمارے علوم ہیں یہ سارے مدرسوں ہماری چھت کے نیچے ہوتے ہیں, تو پروفیسر بھی یہیں سے جاتے ہیں. پرنسپل بھی, ابھی الغزالی یونیورسٹی اب بن رہی ہے جا کے, اس کے پتہ نہیں 50 سال بعد کیا آثار ظاہر ہوں گے, اس وقت تک سوسائٹی کتنی خراب ہو چکی ہوگی. ایسا ہو یونیورسٹی کے لیے پروفیسر بھی ہمیں وہیں سے لینے پڑے سارے. تو ٹریک صحیح اگر ہو جائے تو آج نہیں تو 20 سال بعد نتائج نکلیں گے انشاءاللہ. سر میں تو بہت پر امید ہوں. ایک چیز ہم سنا کرتے تھے کہ اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصیت رکھی ہے کہ اس کو جتنا دباؤ گے یہ اتنا ہی لچکدار ہے, یہ اوپر وہ ابھرے گا. اب ہم اس کے وٹنس اس کو ہم کر رہے ہیں. کوئی شک نہیں ہے کہ یونیورسٹیز کو ان لوگوں کی پوری کوشش ہے کہ یہ لے اڑیں, لیکن اب جس لیول پہ میں یونیورسٹیز میں جا کے دیکھتا ہوں کہ جو بچیوں نے نقاب کیے, جو نوجوانوں نے داڑیاں رکھی ہیں, جو مسجدیں وہاں پہ اب بھری ہوتی ہیں, ڈسپائٹ ان کے ہارڈ ورک کے کنسرٹ ہو. آپ اسلامی پروگرام پاکستان کی یونیورسٹی میں نہیں کر سکتے, پالیسی نہیں ہے, لیکن کنسرٹ کرانا ہو, کچھ بھی کرانا ہو تو فوراً نہیں ہے, فوراً ہو جاتا ہے. تو اس کے باوجود ہوپ ہے. لیکن دیکھیں, ہم ایک نتیجے کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پروسیس پہ جائے بغیر جس کی وجہ سے یہ نتیجہ وجود میں آتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب تک ہمارا میڈیا ٹھیک نہیں ہوتا, اس پہ لیجسلیشن پوری طرح سے لاگو نہیں ہوتی, پیمرا کے رولز اپلائی نہیں ہوتے, تب تک یہ سلسلہ نہیں روک سکتا. ریزن از سمپل, لوگ یہی کنٹینٹ کنزیوم کرتے ہیں اور یونیورسٹیاں ان کو ایک سیف ماحول دیتی ہیں جہاں پہ آپ جا کے ایک سیف ڈیٹنگ سائٹ بن گئی ہے نا. کوئی وجہ ہے کہ عام طور پہ لڑکے اور لڑکیاں زندگی میں پہلی بار نشہ یونیورسٹی میں جا کے کرتے ہیں, پہلی گرل فرینڈ یونیورسٹی میں بنتی ہے, پہلا بوائے فرینڈ یونیورسٹی میں بنتا ہے, پہلی حرام کاری یونیورسٹی میں ہوتی ہے. کیوں؟ کہ وہ جو کچھ میڈیا میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو گلی محلے میں تو پریکٹس نہیں کر سکتے. یونیورسٹی ایک سیف سائٹ بن گئی. اس کو چینج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو ان پٹ پیچھے میڈیا ڈال رہا ہے اس کو پیوریفائی کیا جائے. پیچھے سے جب پانی صاف آنا شروع ہوگا, ساتھ قانون سازی ہوگی, اور اس جتنی ساری باتیں جو مفتی صاحب نے فرمائی ہیں یہ ساری کی ساری اس کو اسسٹ کریں گی, چیزیں چینج ہو سکتی ہیں. لیکن آنرشپ لینی ہوگی ان بچوں کی جو اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا چاہتے, جو واقعی ریزسٹ کرنا چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر. اور وہ جو آپ نے کہا نا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے, وہ یہ شعر ہے بڑا مشہور. اور طیب اردگان صاحب نے جب ترکی بدلا تھا تو انہوں نے شراب کی پابندی کی بجائے انہوں نے لسی کو پروموٹ کرنا شروع کیا تھا, دودھ اور لسی کو. تو آف کورس یہی وہ چیز ہے نتیجے کے اعتبار سے. بہت شکریہ اپنے دونوں معزز مہمانان کا. اور ناظرین محترم, امید ہے کہ پروڈکٹیو گفتگو ہوئی ہوگی. کچھ ہم نے یقینی طور پہ, میں نے تو بہت کچھ سیکھا, یقینی طور پہ آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. فیڈ بیک آپ کا نیچے کمنٹس باکس میں انتظار کریں گے اس کا انشاءاللہ. تو مزید کوئی آپ کا سوال ہے تو وہ بھی آپ بھیج سکتے ہیں, یہ حضرات ہماری دسترس میں ہیں انشاءاللہ. ہم ان سے وہ سوال ڈسکس کر کے آپ تک اس کا جواب پہنچائیں گے, نہیں تو دوبارہ ایک نشست کریں گے انشاءاللہ. تو فی الوقت اس نشست سے آپ اجازت دیں گے, اپنا خیال رکھیں گے. اور ان حضرات کو اپنے اپنے جو ان کے پلیٹ فارمز یقیناً آپ فالو کر رہے ہوں گے, نہیں کر رہے تو آپ یہ ضرور کیجیے, بیکاز کہ بہت ہی زبردست کام کر رہے ہیں یہ, اور ہماری بہتری, ہماری خیر خواہی کے لیے کر رہے ہیں. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اپنے ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمارا خاتمہ کرے. تو فی الوقت اجازت, خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.